اللہ رب العزت کے جو قبولیت کا ضابطہ ہے دارالمدار وہ تو صفات ہے. پرانا ہونا یہ تو قبولیت کی علامت ہے. قابل ہونا یہ تو قبولیت کی علامت ہے. شیطان سے بڑا قابل کون ہو سکتا ہے؟ مطلب ملائکہ اور اس پر بڑھتا ہے. اس کی استعداد ہوگی اس کے لیے اور اس کو تعلیم دیتا ہے. لیکن اپنے آپ کو قبول نہیں کرا پایا اس کے مغلوب ہو گئے. کتنے اوپر تک پہنچ گئی اس کی، کتنے لمبے ہاتھ تھے اس کے عرش مولا تک. ساتوں زمین کی رسائی، ساتوں آسمان کی رسائی اس کے لیے کوئی معنی نہیں. جب چاہتا جہاں چاہتا جس پر چاہتا پہنچ جاتا. اور عبادت بھی بہت کی، ہزاروں سال سجدے میں سلمان. یہ صلاحیت کا ہونا یہ قبولیت کی علامت ہے. اور نہیں پرانا ہونا قبولیت کی علامت ہے. اس لیے شیطان یہ تو آدم علیہ السلام سے بہت پہلے تھا. آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، ان سے کئی ہزار سال پہلے اس کا وجود ہو چکا تھا. تو یہ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ نے قبول نہیں کرا پایا، مربوط ہوا. ساری کائنات کے لعنت کا توقع اس کے دل میں. اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا. قرآن کے اندر یعقوب ہے، یوسف ہے، شعیب ہے، زکریا ہے، صالح ہے، لوط ہے. پاک کے نام السلام کے مبارک نام. اس پر کوئی اپنے بچے کے نام رکھ لیتے لیکن کوئی نہیں سکتا ہے، شیطان رکھتا ہے. کیونکہ یہ آسمانی نظام سے دکھایا گیا. ساری کائنات کے لعنت کا توقع پڑا اس کے گلے. تو وجہ کیا ہے؟ اس کے اپنے اندر کی نئے پنی کی بیماری. میں بھی تو خوش ہوں. آدم کل کے آئے ہوئے میں ان کے مقابلے میں ہڈیاں ڈلائیے تبلیغ کے اندر گئی. لوگ عمرہ میں کوسا میں بھیونڈی میں تھانہ میں جانتے بھی نہیں تھے تبلیغ کو. اس وقت میں تبلیغ میں لگا ہوں. جس کی نگاہ اپنے قربانی پر ہوگی نا وہ کبھی مخلص ہو نہیں سکتا. مختلف مخلصین کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ اپنی کوتاہیوں پر ہوتی ہے، کمزوریوں پر ہوتی ہے. اس نے خیال کیا کہ یہ کئی ہزار سال پرانا ہے آدم سے، اس کی حیثیت ہے میرے پاس. ہاں اپنے ساتھ کے ساتھ میں اپنی حیثیت کرتا ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا ہے؟ اللہ کے سب ساری حیثیت کو دعوت کی تبدیل کے میرے تمہاری ذات کا تو کوئی کمال ہے نہیں. آپ اور اس کو کمال سمجھے نہیں. کیا جتنا احساس جتنا احترام ہو رہا ہے تمہارا آپ کا، جتنے دسترخوان لگ رہے میرے تمہارے لیے، جتنی آگے پیچھے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اللہ کے پسند میں صرف اور صرف کام کا کمال ہے، دعوت کا کمال ہے، اللہ کے دین کا کمال ہے. آپ اس کو اپنا ذاتی کمال کر سکتے ہیں. آپ کو مزاج بدل کے دیر نہیں لگتی. تھوڑا سا ہم کو بولنا آ جائے، دو چار آگے پیچھے مشورے میں خوب آیا ہی ہمارے سامنے سے اس کا بیان فلاں کا. اب آدمی کو شیطان کے پتی پڑا چاہے بابا کوئی مجھے تیرا یہ کوئی بھاؤ ہے. اللہ کی قسم یہ جتنا ایسا ہے سب دعوت ہے، کام ہے، سب ملتا ہے. اور اگر آدمی کو دیکھو نا میری حیثیت کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا بھاؤ کیا ہے. آدمی کا کام سے ہٹ کے دیکھیں عمرہ والوں، بھیونڈی کلیان والوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے کو تم کو چاہے تو کیا پانی کو بھی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں کھاتا ہے میرے کو. خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی میرے کو سلام نہیں کرتا تو میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ صحیح یہ سلام تیرے کو نہیں کرنا، یہ تبلیغ کو سلام کرتا. یہ اندر کو بھی کسی اور تیرے کو سلام کرتا. مجھ سے وہاں کا مطالبہ کرتا ہے اور میرے سے کہتے ہیں صحیح یہ مان نکالی مسافر تبلیغ سے ہو رہا ہے، میری رات کو کوئی کمال نہیں. یہ جو محمد پڑھتا ہے نا عمان پڑھتا ہے ہمارے تمہارے مان کے روزہ کے لیے اپنے دل کو یہ بات کرو کہ میرے اندر کتنی گندگی کتنی برائیاں ہیں کہ امیرا کو شکل میرے اندر اگر یہ سامنے والے کو پتہ چلے تو میں یہ ویسے مانتا کرتا نہیں ویسے مسافہ کرتا. تو نہیں پتا ہے اس کے عمر کا ہے. تو یہاں اس نے حیثیت بتائی شیطان نے. اتنا پرانا ہوں آنند کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، لیکن ایسا ہی ساتھ آسمان کرتا ہے.
فرشتوں کو میں تعلیم دیتا ہوں. گویا کہ علم کا سمندر اپنے کو تسلیم کیا. پھر مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے جماعت میں معمول بن کے چلو، یہ تمہارے ذمہ دار رہے گے علاقے کے، شہر کے، بستی کے، اور ان کی اطاعت میں چلو. کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو تو تبلیغ میں ہاتھ پکڑ کے لے کر آیا، ساری بانی تو ان کو میں نے سکھائی، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اطاعت میں چلو. کہنے لگا اس کی حیثیت کیا ہے عالم کی، اس کے سامنے مجھے جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، حالت اپنی نام اور میری پتنی وہ آگ سے ہے. پھر بتایا اس نے اپنی حیثیت کہ آگ کی یہ خاصیت ہے، چھوٹا بن کر اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی میں تو بستی ہوتی ہے، یہ تو نیچے رہنے والی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خاطی آدم کریم کو پھر دل کو سجدہ کرتا، پتائی کہ میں اس کو سجدہ کرنے کیسے ہو سکتا ہے. بس یہاں سے دیکھتا چلا گیا، اس سے میں بہتر ہوں، یہاں سے دیکھتا چلا گیا. اس نے یہ دیکھا کہ یہ اتنا بڑا کام جو اللہ نے آسمان نظام میں مجھ سے دیا فرشتوں کی تعلیم، درس و تدریس، لیکن اللہ نے میرے کو توفیق دی، اس اللہ نے اٹھایا میرے کو اوپر آسمانوں پر. کس نے مجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا، کام لیا کس نے مجھ سے؟ تو اسی رب نے جس نے کام دیا اس کو، اسی رب نے تو کہا کہ اس کو سجدہ کر دیتا، لیکن عقل چلا اس میں. اور دین میں عقل نہیں چلتی، دین میں تو اطاعت چلتی ہے. میرے کو عقل چلاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جہاں پر آدمی کی عقل کیا زیادہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ایمان کیسے ہوتی ہے. جہاں پر آدمی کی عقل کی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے اس کے ایمان کی اچھی ہوتی ہے. تو یہ مجبور ہوا اس سے اپنی کیا اس سے ایسے کرنا ہے کہ ہمیں کو اپنے آپ کو اللہ کے قبول کروانا ہے. یہ پرانا ہونا یہ قبولیت کی علامت نہیں، بلکہ اللہ نے قبولیت کا دار و مدار وہ صفات قبولیت پر رکھا ہے. اور اس میں سب سے پہلی صفت یہ کام کرنے والے عملے کا مخلص ہونا ہے. کیا مطلب مخلص ہونے کا؟ کیسے پتا چلے کام کرنے والا مخلص ہے؟ اس کے دل میں دور دور تک بھائی کے دانے کے برابر میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ مجھے آگے بڑھایا جائے، میرا اکرام ہو، میرے کو شورا ملو، میرے کو امیر بناؤ، میرے کو فیصل بناؤ، میرے سے ہدایت طے کر، میرا بیان طے کرو. لیکن جو مخلص ہوگا وہ کبھی کسی مقام کا تعلیم نہیں. مخلص کی تمنائیں تو ایسی ہوتی ہیں، کاش تو قدرت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر پکڑنے کے راستے سے میری بنا کر باہر نکال دیتا، وہ میری سوکھ جاتی ہوا میں کہ اس کو پھینک دیتی، وہ پھر میری مٹی بن جاتی تاکہ اللہ کی عدالت میں میرے کو پھیرونے کی نوبت تھوڑی آتی کہ کسی کی تمنا ہے. کاش ابو بکر کے زمین کے وزن کا بال ہوتا، کاش کو درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ کسی کی تمنا ہے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ کبھی کسی مقام کا تعلیم نہیں ہوتا. کوئی اس کو پوچھے نہ پوچھے، کوئی اس کو ہاتھ ڈالے نہ ڈالے، کوئی کو اس دے نہ دے، کوئی اس کا بیان طے کرے نہ کرے، کوئی اس کی رائے دے نہ دے، اس کو کام کرتا ہے. یہ سب سے بڑی علامت ہے. تو کبھی کسی مقام کا تعلیم نہیں ہوتا. کوئی پوچھے تو نہیں کرے گا، کوئی نہیں پوچھے تو یہ کام کرے گا. اس سے مخلص ہونے کی علامت ہے. کبھی کسی مقام کی طرف دور دور تک اس کے نیچے پیدا نہیں ہوتا. ان کو ہٹاؤ، اس کو لے کر آؤ، اس کو تو سب سیاسی حرکت گئی. اور ہم ہر دوسرے کہتے ہیں اللہ کے واسطے اپنے کام کو سیاست سے بچاؤ. اور روزانہ بیٹھتے روزانہ ملتے آج کرسی پر ہوتے کل گیم کی سلاح کو بھی پیچھے ہوتے. آج کرسی پہ تو کل گیم کی سلاح کو بھی پیچھے ہوتے. اور پھر یہ جتنے دنیا کے عہدے ہیں نا وہ سب وہ کام سب چودھری بن کے کرنے کے کام. ڈائریکٹر صاحب، چیئرمین صاحب، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، سی ایم صاحب، ٹی ایم صاحب، یہ دنیا کے جتنے کام ہے سب صاف بن کر کرنے کے کام. دوسروں کو اللہ کے دین کا کام تو بے حیثیت اور بے وقت بے چیز بن کر کرنے کا کام ہے.
آدمی کام میں اپنے کو بیٹی مت بنا دی حیثیت بنا کے وزن بنا میرا کوئی بھاؤ نہیں میرا کوئی مقام نہیں میری کوئی پوزیشن نہیں اور اللہ کرے اور اللہ کا دین بڑا ہے اور جو اللہ کا دین کا کام کرے گا اللہ اس کو بڑھا ہے دنیا کے کام عہدے دار بن کے کرنے کے کام ہے یہاں کوئی روزہ نہیں کوئی دوست نہیں ہے دنیا یہاں تو کرنے والا اپنے کو بے حیثیت بنا ہے کوئی پوچھے تو بھی کرے گے کوئی نہیں پوچھے تو بھی کرے گا اور جتنا بھی حیثیت بڑھے گا یہ اتنا اندر اس کو حیثیت والا بنائے گا اور جتنا بھی حیثیت کا چکر چلائے گا نا مقام کا پوزیشن کا ہوتے کا اللہ کہتے ہیں مجھے الٹی بڑائی تو میری چادر ہے بڑا تو میں ہوں اور اللہ کہتے ہیں میری عزت کے میں سب تم اس پہ ہاتھ پیر ماروں گے میں تم کو زمین کہتے رہتے گا ایسے ہی چھوڑنا رہتے لیکن میری چادر اور جو جتنا چھوٹا بنے گا اس کو اتنا بڑا اونچا کرے گا بڑا بنائے گا من تواضع للہ رفعہ اللہ ایک دوسرے کو درختوں میں جب پھل لگتے ہیں اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا ٹھنڈے ہوتے ہیں اس کی شاخیں ایسے زمین کی طرف جھک جاتے ہیں اس میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر بھی صفات اور خوبیاں اور کمالات پیدا ہو گئی اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ سے آگے بھی اور جھکاؤ پیدا ہے کام کرنے والے آگے سے اور جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر کام کرنے والوں کے اصول بتائے بھائی ہماری یہ محنت ہے اس محنت تک کرنے والا کیسا ہوگا ہم اس کی محنت کو قبول کریں اللہ نے بات آپ کو اس کو اصول بتایا اس کو ہمارے سے قانون صاحب رحمۃ اللہ علیہ گناوانے کرنا کرتے تھے حج کیا ہے ایک عبادت ہے حج ایک عبادت ہے حج کیسا ہو کہنا اس کے حج کو قبول کریں اس کے بھی ہر بیت اللہ جانے والا مقبول ہو کر نہیں آتا بہت سے اللہ کے بندے بیت اللہ سے بھی مقبول ہو کر آتے ہیں بیت اللہ سے مقبول ہو کر آتے ہیں تو اس کے لیے شرط کیا ہے اگر کرنا کہتے ہیں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی اگر یہاں سے اپنے آپ کو بنا کر لے جائے گا تو وہاں سے بند کرائے گا وہاں سے کوئی بن کے نہیں آتا شرط ہے کہ اپنے آپ کو یہاں سے ساری ایڈوسی لے کر جائے معاملات معاشرت اخلاق لین دین سب کے ایڈوسی اب وہاں سے باہر جائے گا وہاں سے کوئی بن کے نہیں آتا شرط یہاں سے اپنے کو بنا کرے گا تو حج ایک عبادت ہے تو حاجی کیسا ہو کیا اس کا قبول کرے ایسے یہ دعوت کی بھی ایک عبادت ہے اس عبادت کا کرنے والا کیسا ہو کہ اللہ اس کی عبادت کو قبول کرے اللہ نے اس کو بتایا اپنے پاک کلام اللہ فرمائے اور ماجرین طرف ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله جو پہلے اس کو بتائیں اللہ کے پاک کلام اللہ فرمانے کو ہمارے محسوس ہم نے آپ سے ذریعے صفت رکھی ہے وہ صفت کیا ہے عاجزی تواضع نرمی اور یہ اس کی عاجزی اور تواضع آپ کی گزاری میں اسی کا نتیجہ ہے کہ امت اپنا آپ کی امت آپ پر اپنی جان چھڑک رہے گی آپ کے حضور کے پانی کو بھی زمین پر گرنے کے لیے 24 گھنٹے آپ پر بندوں کی طرح سائے کیے اگر آپ کا مزاج بدل جائے مزاج کے اندر تلخی آ جائے سختی آ جائے بات کے اندر کڑواہٹ آ جائے تیرا تیکھا پن آ جائے تو ہمارے رسول صاحب نے جتنا مرتبہ آپ پر اپنی جان چھڑک رہا ہے نہ سب آپ کو چھوڑ کر مانا جائے گا تو نہیں پڑ گا آپ کے پاس اور اس پر ہم نے آپ کے اندر رکھی ہے اللہ کی صفت پر جمے رہے پتہ چلا امت ہمارے رکھے گا وہاں جو نصیحت و تقریر و بیان سے قریب نہیں آئے گی امت سلوک کے راستے سے قریب آئے گی اور ہماری تمہاری زندگی کو دیکھیں گے اور زندگیوں سے زندگیاں متاثر ہوتی ہے باتوں سے تو باتیں وجود میں آتی زندگیوں سے زندگیاں وجود میں آتی اگر یہ چاہتے ہماری بات سے امت کو نفع پہنچے امت ہماری بات کو ہماری دعوت کو قبول کرے تو سب سے پہلے کام کرنے والا ہمارا یہاں کا اپنے لیول سے اپنے گریڈ سے اپنے مقام سے اپنے کو نیچے لے کر آئے ہماری کوئی ایسے اور تواضع اللہ کو بہت پسند ہے آگے اللہ کو بہت پسند ہے دانا زمین میں جب پڑتا ہے نا کسان کے کھیتی کرنے والے جب زمین میں دانا ڈالتے ہیں وہ دانا سڑ جاتا ہے لیکن اس کے سڑنے کے بعد سینکڑوں دانے وجود میں آتے ہیں اور جو دانا زمین میں سڑتا نہیں ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے دانا زمین میں سڑتا نہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ کام میں ایسے لوگ کو ایسے بنانے کا نہیں ایسے مٹانے کا کام ہے بے وقت ہوتا ہے آدمی کام میں اپنے کو بے قیمت بنائے
کوئی بھاؤ نہیں، کوئی مجھ سے کبھی کرنا ہے، کوئی مجھ سے کبھی کرنا ہے. تو پہلی بنیاد اسی پر بچا ہے. اور آج کی توازن عمومیت کے ساتھ کرنا. اور اپنے آپ کو اتنا عمومیت پہ ڈھالا، آپ اپنے عملے کے ساتھ میں ہوتے کوئی نیا آدمی وہاں پہنچ جاتا تو اس کو باقاعدہ پوچھنا پڑا من کو محمد آپ میں کون محمد آئے ہمارا بتاتے نا لوگوں نے اگر ان کیا شانتی بدلے کے ہمارے سے کہا کہ حکمت میں رکھے آگے جو نوازو والے جس کی وجہ سے ہم آپ کام چھڑک رہا ہے، آپ اس پر چلنے لگے. پھر اگر آپ کے ساتھ چلنے والا اپنے اگر غلطی کرتا ہے تو آپ اپنے آنچے کی غلطی کو معاف کرتے جائیں. نبی کو بھی ساتھ کی غلطی پر بدلہ لینے کی اجازت ہے. ہم تو ساتھ کو بار بار کر کے اس کا چھوٹے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ادھر کے ہیں یہ ادھر کے ہیں، یہ کیا لگا کر سکتا ہے. پانی مت دو، ان کے بارے میں مت دو. جیسے میرے سے کو بتاؤ کہ کبھی ہمارے باپ دادا کی ٹھیکیداری کیا ہے، اس کو لایا، اس کو نکالا، اس کو بنایا. ہمیں گروپ اور پارٹی بھی بنانی ہے، حکومت بنانی ہے. اور حکومت بننے کے لیے کام کرنے والے گندے سمندر کی طرح ہے. ساری گندگی سمندر اپنے اندر سمو لیتا ہے. شکایت نہیں کرتے میں گندا ہوتا ہے، وہ سڑ گیا میرے سے بندی والی. تو کہاں اپنے آپ کو نبھاؤ، ان کو نبھاؤ. تو اللہ نہیں نبھانا، اللہ کو پتا چلا کام کا کام کرنے والے تو بے رسول نہ ہوں. ابھی کی منشا کے خلاف کریں گے، نبی کے ساتھ کام کرنے والا بس نبی کو چاہ رہے ہوں گے، کچھ اور چاہو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو میں کو نبھاؤں. اور انہوں نے منافقین کو تک نبھا رہا ہے، یعنی دشمنوں کو نبھا رہا ہے. جنہوں نے آپ کی 5 تصویریں پر تہمت لگائی ان کو بھی نبھایا. جو میں آپ کے اللہ کے نبی کے قتل کے منصوبے بنائے ان کو بھی نبھایا. جنہوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کے راستے میں کاٹے بچھائے، آپ کی 3 4 2 3 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی، کا نبھاؤ. تو اللہ کے نبی نے ان کو نبھایا. ارے واشی حضرت حمزہ کا قاتل کیا حال کیا تھا اس نے، حضرت واشی حضرت حمزہ کا قاتل اس نے کیا حال کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ناک کاٹی، کان کاٹے، آنکھیں نکالی گئی، سینہ چیر کر، کلیجہ نکال کر، ٹکڑے کر کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش پر پھونکا گیا. اللہ نبی نے ذات و فرمان حضرت حمزہ کی لاش کو لے کر رونا شروع کر دیا. اور پھر کیا زبان مبارکہ سے کر پڑا آئے ہر ایک کی لاش پر کوئی نہ کوئی رونے والا ہے. میرا چچا حمزہ کی لاش پر کوئی رونے والا نہیں. آپ کی پوری کو پتا چلا میرے بھائی کے ٹکڑے ہوئے لاش ہوئے. اس نے دیکھنا چاہا اپنے بھائی کو، نے منع کر دیا. لاش کا سبب نامہ حاصل ہو گیا، واقعہ کرنے لگ جائے اپنے بھائی کی محبت تو منع کیا. ان کو پتا چلا آپ کی خوبی لوگ اور سبیا منع کیا ہے تو دیکھوں گے اپنے بھائی کو حشر میں ملوں میں کیا ہے. جو تم یہ کہہ دو ہمارے آسمان سے کہ آپ نے بھائی کے لاش پر جنازے پر ماتم کرنے کے لیے آتی. میرے فخر کی بات یہ کہتا ہے میرے بھائی کو اپنے دین کے لیے قبول کر دیا، سب کے ماتم کرنے کے لیے آتی. تو لوگوں کو پتا چلا تھا کہ آنے کو سب آتے بات ہے. جب وہ بھی پہنچی بہن پہنچے اپنے بھائی کی لاش پر دیکھا تو بڑے تو کپڑے لائے تھے پہن کے لیے اور دیکھا کہ قریب میں اور ایک صحابی ہے ابھی تقریباً یہی حال ان کو شہید کر دیا گیا. تو ذرا حیرت آئی کہ اپنے بھائی کو لوگ اپنے میں مقد ہو اور اس میں ایک صحابی ہے اور وہ اگر پکڑ کے دفن ہو گیا. حیرت آئی تو سوچا ایک کپڑا ان کو دے، دو کپڑا ان کو دے. ایک کپڑا چھوٹا تھا، دوسرا کپڑا بڑا تھا. اب یہ تو بڑا کس کو دے، چھوٹا کس کو دے. ایسا نہ کہ بھائی بھائی جی کو اپنے بھائی کے ساتھ بڑا کپڑا ہو دیا تو تھوڑا ڈالا گیا. اور اللہ کا کلمہ پورے کے اندر حضرت حمزہ کے سے کوئی دفن آیا تو سر ڈھانکتا رہا.
تو پیسے رکھتے ہو، پیسے کے بعد وہ سب کو کرنا ہے، اردو میں کرنا ہے، اور پھر چہرے کو ڈھانپ اور پیروں پر بھاجا کرتے جا چنانچہ بات کرنے اب ایک وقت آیا کہ جتنے سکھانے والے تھے نا چوتھری اتبا شیبا ربیہ ابو لہب ابو لہب یہ تو سب گئے جاننا نہیں فتح پر تمہارے لوگ اگر اور پھر وہ کہتے ہیں وہ منہ دکھاتے تھے کہتے اس لیے آپ نے یاد تھا جہاں بھی یہ ملے ان کو پتہ تھا چاہے میں پھر آپ سے سنتے ہوئے کیوں نہ ان جان بچانے والوں میں یہ تھے پانچ اگر ہم رہتے ایک صحابی نے ان کو پکڑا اور راشی کو سلامتی چاہتے تو اپنی جان تلواری میں نہیں آتا کرنا پڑا کسی سے تو بات کرایا اور پھر ملے یہ کہ کوئی معافی کی گنجائش ہے میں نے تو بڑا کام کیا میرے پاس راسٹم کے بعد کچھ ایسا تو مجھے شہید کیا کرنا پڑے گا دیکھے جس طرح بڑھتے سفید کی سفوں کو پہچان دیا کرتی ہے لیکن میں نے آپ کے بارے میں کرنا ہے اصل بات جو اصل رسولی اپنا اللہ کا شعر اپنا اللہ کی نبی کا شعر انہوں نے کہا کہ کیا میری معافی کی کوئی گنجائش ہے اور صحابی انہوں نے تو پکڑا تھا کہ حضرت دربار اللہ میں نے واجب پر کلمہ پیش کیا وہ کہہ رہے کہ میں معاف ہو سکتا ہوں میری کوئی گنجائش ہے معافی کی حضرت نے کہا فوراً کہاں ہو جاؤ واجب سے کہو کتاب تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات آدمی اگر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان کیا اور اچھے اعمال کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے فاشی کو جب کے پتہ تو کہتے ہیں کہ بڑی بڑی شرط ہے ایک تو توبہ کرو پھر ایمان لاؤ پھر اچھے اعمال کرو اس سب کے باوجود اگر اللہ نے مجھ کو معاف کیا تو میرا کیا ہوگا کام تو میں نے ایسا بڑا کیا ہے اور میں معاف ہوں تو میرا کیا اور صحابی دوبارہ ہے پورے پاکستان کے خدمت میں میں نے وہاں کی بات پیش کی لیکن وہ تو یہ کہہ رہا ہے واش ان سب کے باوجود اگر میں معاف ہوا تو کیا اللہ نے کہا واجی سے بات ہوا تو ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ یا پھر انوشنا کا بھی پھر معلومات داری کرنے میں اچھا اللہ شروع کو معاف نہیں کرے کہا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے واجی تم نے کہتے جس کو چاہے گا اس کو میرے کو ساتھ میرا کیا ہوگا میں نا کام کرنے والے کا سینہ دریا کی طرح ہونا چاہیے دریا نہیں ہوتا ہے کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہے کوئی کیوں جب حالات ہو جائے بات ہو جائے نہیں چلا جائے کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا میرے کو نہیں چاہے گا پھر حضور کے پاس پھر حضور نے دوڑایا معاشی سے دوڑا کرنا چھوڑ دے گا اللہ کے بندے ارے اللہ کی رحمت سے نہ ہوگی نہیں ہوگا کیوں کہ اللہ کی رحمت معاشی سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات کو پڑھتی ہے ہم کو نہیں ہونا چاہیے بھائی دربار میں کبھی میں چھپا لیا اپنے آپ کو چادر میں رکھ دیا آنکھ کھولی دی لیکن وہ چلنے کا جو طرز تھا انداز تھا لوگوں نے پوچھا یہ تو ہوشی لگتا ہے وہ تو اس وقت صحابی اپنی ننگی شلوار اور بلند آواز سے کہا کیا رسول اللہ آس کا واشی کیا مطلب بس آپ کو زیادہ تو اس کی گندر ہوا ہوں ایک آدمی کا اسلام میں داخل ہونا ہزار بیماروں کے قتل کی گاڑی سے بہتر ہے اس بات پہنچے قریب پہنچے مجھے راستہ کرتے اور جیسے قریب پہنچے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ کے نبی کے سارے دیور رہتے ہیں جانتے یہ اللہ کو تمہارے ان کو گناہوں سے ایسے پاک ہوتے جیسے آگے اپنی ماں سے دیکھتے پیدا ہو اپنے ساتھ کیا ہوا چچا کے ساتھ اس نے کیا معاف کر دیا ایسے بے دردی سے میرے چچا کو شریک کیا گیا کوئی تذکرہ نہیں اس کا
बनाओ कैसे बाप को जैसे माँ के पीछे आके पैदा बैठे 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 जब पार्टी बैठ गई अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, बिगाड़ मुबारक हटा के नीचे अंदर वापसी रखे बाई का अपने चेहरे पर गई। अब देखा पड़ता था कितनी चीजें पूरे पास का संक्रमण ताजा हो गया। चचा की आता नहीं लगी जब अंदर मुझे जाता है तो मंजर सामने आ गया, चचा की शहादत का, चचा की लाश का। आपने वाशी फेंका, वाशी फेंका तो तुमने बड़े किया, गुनाहों से तुम माँ को भी चुके हो, लेकिन मेरे को ये बताओ तो तुमने मेरे भाई के चचा को कैसे शहीद किया? मेरा चचा तो बड़ा बहादुर था, तुम्हारे जैसे आदमी उसको शहीद किया, कैसे शहीद किया? वाशी कहने लगे यार उसको बस मेरे को जिंदाने का आपको लगाया, लालच से मेरे को फिर मैंने खुदा को शहीद कर इनाम की लालच में अगर हमदा के साथ अपने तलाश में था और मैंने मौके पर मौका पाकर इस धरती पर मैंने अपना नेजा उन्हें मारा कि मेरे को नेजा अगर हमदा रज़ियल्लाहु ताला की तीन कोशिश और नाम के रास्ते से बाहर निकल गए, फिर क्या था ये हमदा रज़ियल्लाहु ताला के आगे पर जमीन पर गिर पड़े। इस तरह मैंने फरमा दिया सालों का नाम अल्लाह की आंखों से आंसू बहते हैं और आपने मदरवाशी एहसान और कर दो मुझ पर क्या फिर तुम कभी मेरे सामने मत आया, जब भी तुम मेरे सामने आओगी तो मुझको अपनी चचा की शहादत का मंजर याद आ जाए और नहीं चाहता मेरे दिल में किसी मौके पर तुम्हारे बारे में कोई बुराई पैदा हो जाए, इसलिए जिस दिन मेरे दिल में तुम्हारी बुराई पैदा हो गई कि मेरे दिल में तुम्हारी बुराई का पैदा हो जाना तुम्हारे आखिरत में दबाव बर्बाद करते रहे। कैसे किसी को तुम्हारे उसके साथ वो नहीं निकाल सकते। इकरा मामू झाल के बेटे और अबू जहल मेरी छोटी का जोड़ा है इसके दिल को निकालने के लिए अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाने की पता हुआ तो भी चला गया जाना इनके बेटे इकरामा और मक्का के जरिए भाग गए, मक्का छोड़कर यमन, इनकी बीवी को बताया और इस्लाम आ चुकी थी। आपने शोर पाबंद दे अल्लाह ने तेरे शोर पाबंद दे दी सब चाहिए मेरे को उसका आपको कौन दिया गुरु पास ने अपना आमन साफा उतर कर देते बाबा की यादें की सब अपने तेरेश्वर को अमन दिया है। ये पहुंची अपने शोर को तलाश करते करते पहले रास्ते से समंदरी रास्ते से यमन वहाँ अपने शोर को पकड़ा, उसको सैन बनाया, अच्छा कलमा पड़ेगी जाकर तलवार में भी बना लेकर आई अपने शोर को। मुझे शासन को पता चला एकदम आ रहे आप अपने साथी को जमा किया और साथी को एकदम आ रहे और मैं तुमसे कहता हूँ दूर फरमाने अपने साथियों से आप करने वाले अपने से तुमसे कहता हूँ खबरदार तुम इकरामों के सामने इनके बाप का तस्करा बुराई से न करता। तो तुम्हारे बाप ने भी कर जब रोटी का सताया तो काम करने दिया हमसे मट्टे के अंदर अभी तुम आए खबरदार मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इकरामों के सामने उनकी बाप की बुराई नहीं करना, उनके बाप का बुराई से उनका तस्करा न करना। इसलिए वो तो क्या कहते हैं उसका क्या कहने वाला है, लेकिन मुझे तो फिर हमारा रुकेगा ना कि ये लोग मेरे बाप को छोड़ लेकिन ख्याल क्या है पास इससे उनका महत्व मिलेगा और जब कमाए दफा करती खड़े लोग उसमें बात देंगे तो वहाँ को कैसे बढ़ा दिया बदले खड़े होने लगे ऐसा पड़ा आओ 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 जमा अपनी सीढ़ी से रहने का दिख रहा हो अपनी चादर मुबारक को उतार कर जमीन पर बिछाया कमाई चादर में रहे हुकूमत शुरू के रास्ते से नहीं पाए कदम का निभाव तो कोई भाई और माफ करो कहीं पता नहीं कि इजाजत नहीं साथों की दोस्त की बात हम लोग आजाद कर देते को माफ कर तो माफ किया ताकि उनको देखो कि जितना माफ है ना मैं क्या और आप क्या कोई औसत को अवदान करेंगे बुजुर्गों और कोई मायका नहीं दावा भी नहीं कर सकता मैंने कोई गुनाह है कोई रैती नहीं की बेवसूली नहीं की हम कैसे उससे जुड़े हुए क्या बताओ तो पता करो तो दावा कर सकते हैं कि मैंने कोई लड़के नहीं की कोई उससे गुनाह नहीं हुआ
تو غیر اللہ کی ذات سے معصوم انبیاء بھی سلام ہے، باقی ہمیں کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اللہ کا ایسا نہیں تو اللہ نے ہماری تمہاری گندگیوں پر، کمزوریوں پر، گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، اس کو چھپا کے رکھا ہے. اور میں قسم کھا کر کے تو جن کی سرکاری پردہ اللہ اوپر سے اٹھائے گا، ہم کسی کے ساتھ وہ دکھانے کے لیے لائق کریں گے، ہمارے اپنے بچے وقت سے نفرت ہو جائے گا. میرا باپ ایسے کرتا کرے گی کہ اندر کی زندگی میں جوانی میں ایسے ایسے کاموں میں انجام دی اس کو نفرت ہو جائے گی. تو ہمارے ساتھ ایک تھالی میں پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا پسند کرے گا، ہمارا کھا لیتا. تو اللہ کیسا ہے؟ اللہ نے ہماری کمزوری کو پردہ ڈال رکھا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ساتھیوں کی کمزوری پر پردہ ڈالیں. آج ساتھیوں کی کمزوری کو چھپاؤ گے، قیامت میں وہ اللہ میری تمہاری کمزوری کو چھپائے گا. اللہ نے کرے اگر آج ہم نے ساتھیوں کی ذمہ دی تو ذریعے کیا یوٹیوب سے اور واٹس ایپ سے اور موبائل سے اور اپنی نجی مجلسوں کے اندر، تو کل قیامت میں بالکل ہی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے سارے عادت کے سامنے میرے کو تم کو ذلیل کر کے حملہ کر کے چھوڑے گا. اللہ کو اپنے بندے کی ایک ایمان والے کی عزت بہت پیاری ہے. اور انہیں کرنا دیکھنا تو اللہ کا گھر ہے. کوئی جن کو 50 مرتبہ توڑے 50 مرتبہ بنا، اس سے میرے کو تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک مسلمان کی آبرو ریزی پر اس کو ذلیل کرنے پر میرے کو تکلیف ہوتی ہے. کیا پتہ چلا ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے. کے ساتھ غلطی کرے ہم کی قربانی کو یاد کرو کہ ہمارے سفارت کے اندر میرا روڈ ہے ادھر میں تیار ہے میں کھانا میں تیار میں ہوا ایسے اس لیے کام کرتا تھا. جب وہ کام کا استعمال بھی تھا تو مسجدوں سے بستر جمع کرو تو پھینک دیا کرتے، جانے نہیں دیتے تھے، گاؤں کی مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے. یا ناکاوری اسٹینڈ پر جا کر اسٹینڈ پر جا کر اسٹیشن پر جا کر سائیکل پر سامان جمع کر ساتھوں نے اور اپنے گھر میں جمع کرا تھا. اپنی محنت مزدوری کے گاڑی پسینے کی کمائی سے جماعت کی دعوت کرتا ہے. اور یہ تو ہمارے تھانے ضلع کے ہوئے ہیں جہاں یہ اس کی وجہ سے بندہ نے تھانے کے کام کی ضرورت کو بنیادوں کو مضبوط کیا. ساتھیوں کی قربانی پر نگاہ ہوتی ان کی قدر آئے گی. اگر کمزور کو دیا گیا تو ساتھی ساتھی اور کمزوریاں تلاش کرنا، معاف کرنا، ساتھیوں کی کمزوری تلاش کرنا. شنزی کو کہنا شنزی سور کی عادت ہے. شنزی کو آپ سور کو آپ بہترین فارم ہاؤس میں ڈالا، گلاب ہے، پودا ہے، چمیلی ہے، ناکان کے درخت ہے، وہاں پر باغیچہ ہے اسٹرابیری کا، کیا کہتے انگور کا اور سیب کا. اس کو صرف دینا نہیں، اس کو اس فارم ہاؤس میں چھوڑو دینا. وہ گندے کی تلاش کرے گا میرے بندر کی جس میرے کو کام ہے. ساتھیوں کی کمزوری تلاش کرنا یہ تو کسی گارڈن میں کھلاڑی کی اس کو چھوڑنے کو آنا نہ دیکھے میرے کام کی میرے کو کام ہے. ہمارا کام خود لوگ کریں گے تو ساتھی غلطی کریں گے، ہوگی غلطی سے اور ہم خود کے بولے گا نہیں کریں گے. میرا ساتھی غلطی کرے تو ان کو قربانی کو لاتے یہ ہمارے کھانے کی، ہمارے عمرہ کی، ہمارے جو ہے کلیان کی وہ کہانی ہے تبلیغ کی. اس کی برکت سے کلیان میں کام نہیں ہوا، اس کی برکت سے عمرہ کے اندر جماعتیں مسجد کے دروازے پورے جماعت ہوتی تھی. استعمال تھا یہ اس کا واقعہ کیا ہے جماعت نے مسجد کی اس کی قربانی کی برکت ہے کہ ماشاء اللہ عمرہ کی مسجد کام کی ضرورت ہے. تو قربانی کا نکاح ہوگی تو اس کی بڑی سے بڑی غلطی میں ہلکی رہے گی، معمولی رہے گی. اور جب قربانی پر ہم نے پردہ ڈال دیا تو چھوٹی غلطی کو ہمارا اپنا اس کو بڑی غلطی بنا کر لوگوں کو پیش کرے گا. اس نے ایسا کیا 4 مہینہ کا وہ ساتھی بیٹھو سفر کیا، وہ ساتھی اس کو تب یاد کیا، تبھی کو بدنام کر رہا ہے. یہ بات ہو چلی تبھی کو بدنام کرنا اور وہ ساتھی ہاتھ سے ہمارے ظاہر ہو جائے گا. تو غلطی تو صحابہ سے بھی ہوئی ہے. دیکھو صحابہ کی غلطی ان کی غلطی نکالنا. اپنی حیثیت کیا ہے؟ ہم تو ان کے گھوڑوں کے جو ناک کا میل ہوتا ہے نا اس کی بھی حیثیت میں میجر ہونا ہے. صحابہ کے مقابلے میں آج کے بڑے سے بڑا بہت خطبہ افطار میں صحابہ کے ایمان کے اندر مقام پر نہیں پہنچ سکتا. ان کے اندر ایمان کے اندر مقام ہے. بڑے سے بڑا بہت خطبہ افطار کو حیثیت کیا ہے ان کے سامنے. لیکن اگر ان سے غلطیاں ہونی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ہمارے ساتھ اگر غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہمیں آپ سے یہ ایسے کرنا ہے.
चिंता न सुने इनसे लगती है। तो इन्होंने क्या किया, तो शासन ने क्या किया अपने साथ, तो हम क्या करें। जो शासन का मशवरा चल रहा था मदीने में, सीक्रेट मशवरा था, खुफिया मशवरा, खास मशवरा था, स्पेशल। और मशवरा क्या था, हमें मक्के पर हमला करना है, हमें मक्के पर हमला करना है। ये खास रास्ता पूरे पाकिस्तान था। इस रास्ते को उस मशवरे का एक साथी आतिफ इब्न अबी बलता, इसने लिख कर जाहिर पास कर दिया रास्ते को। लेकिन ये कहना थी मक्के वालों को, खबर है क्या करंट की ताकत बढ़े, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु एक बड़ी जमात के साथ, एक बड़े लश्कर के साथ तुम पर हमला करने वाले हैं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे, वो क्या बनेगी तुम्हारी। और बैठते थे सैलाब की तरफ उनको बाहर करे जाया जाएगा। मशवरा और रात जैसे आज हमारे को बीमारी लग गई, अभी यह मशवरा पूरा नहीं होता तो व्हाट्सएप पर सारी दुनिया में फैला देते, अरे अल्लाह के वास्ते खुदा के वास्ते अपने तो अपने काम पर मेहनत करो, काई को तबलीग की बात लगानी पर तुले हो। हमारा काम तो इसकी शोहरत 100 साल पीछे और काम 100 साल आगे। छठा काम नहीं लगाया भी मानो तो वो लंबा चुका इतना इस्तेमाल होगा, इतने लाख आएंगे, इतने करोड़ आएंगे, और ये होगा ये होगा, बाकी कुछ और में कहते व्हाट्सएप के जरिए यहाँ मशवरा नहीं होता। और सारी तरफ क्या हो गया पता नहीं, वाह क्योंकि छुपाने की चीज़ है, हम डाटा बना कर बातचीत को पेश करेगा बाबा, खाओ हमारे काम को भी मस्ती तरह चुनाता रहता है, खोखला कर सकते हम काम को धंधा करें। पता नहीं क्या बीमारी खाते हो, यहाँ मशवरा नहीं होता, सब व्हाट्सएप के बाद हमारा काम 100 साल आगे, उसकी शोहरत 100 साल पीछे हो। और हमेशा याद होगा मुफलिसीन को मिलता है, मशहूरीन को नहीं मिलता। इनकी शोहरत हो जाती है ना दुनिया में, उनको कुछ नहीं मिलता, अल्लाह मफलूजीन को देता है, मुफलिसीन को देता है। तो पड़े हुए शोहरत के पीछे तो छुपाने की चीज़ है। कितना हुआ, कितना कर रहे, कितनी जमात में डाली, वहाँ का जमात क्या हुआ, क्या कुछ इससे व्हाट्सएप पर डाली, इसने क्या बोला, कौन अपने को क्रेडिट देने वाला है, कौन सा इनाम मिलने वाला दुनिया के अंदर, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। बीमारी लगी, बिंदाल के फोटो, इस्तेमाल के फोटो, हाँ मेरे बुजुर्ग बयानात के फोटो, बयानात को रिकॉर्डिंग। अब इस वक्त में क्या मौका मिलने की जरूरत है, वो जरूरत की बात पेश हुई है और आपने फोटो हमारे अपने साथी से उस बात को सुनेगा और सोचेगा। हालांकि तो एक वक्त था, उस वक्त की बात थी, नजाकत थी उस वक्त के अंदर, वहाँ पर वो बात पेश कर दी। लेकिन पता नहीं हमको क्या बीमारी हो गई। और याद रखना, रिवाजी तरीकों से दिन नहीं कहता, दिन सीना पसीना है, सीना पसीना उतरना पड़ेगा मैदान के अंदर। हम व्हाट्सएप की तबलीग को नहीं समझे, ये तबलीग, ये दावत। तो इन्होंने वो रात को पास कर दिया, उसके पास शासन को उस मशवरे को लिख कर दिया, बाकायदा लेकर दिखा मक्के वालों को, तैयार तुमसे निपटने आ रहे मोहम्मद शासन भी तैयार होगा, वो क्या बनने वाली तुम्हारी। का राज पास कर दिया और उस खत को उन्होंने एक औरत के हवाले किया, हाथी में भी बनता कहता था पैदा को मंगलौर नहीं करा। और वो सबको लेकर के के पास के पर बोली थी, इधर अल्लाह ने वही दी नबी शासन पर हाथी का कहते हो पहले महंगा लेके मजमून है फला औरत है सोते फला मकाम पर होती हो। पूरे पाक शासन में हज़रत उस्मान बताते जिसको बोला तो आपके दामाद, उनसे कहा कि फला जगह पर तुम्हें औरत मेरी इस हैसियत थी, उसके बाद से खत देकर क्या बताया ये दोनों वहाँ को बता और कैसा मेरे पास कोई तकनीका है, तेरे पास तकनीका, उसने कहा कह दिया मेरे पास कोई तकनीका है, इसको सीधे से तकनीका मिलते मत कर, तो नहीं देगी खत तेरे कपड़े उतारे, तलाशी लेंगे तेरी अंदर करेंगे उतार कर। जैसे उसने सुना और उसने अपने बाल में हाथ डाला चोटी में, और चोटी में से उसके साथ निकाला। इस खत को लेकर के पहुँचे अल्लाह के नबी की खिदमत में, थोड़ी वक्त पड़ा और हमारा मशवरा ठीक कर दिया जाता है, पास कर दिया हाकिम, अगला हाकिम को हजरत हाकिम आपने फरमाया हाकिम क्या किया तूने ये, अरे हमारे खुफिया सीक्रेट मशवरा चल रहा था और तुमने उसको लिख कर दिया, दुश्मनों को हमारे हमले की इतला दी थी, हमारा प्लानिंग फेल कर दिया, क्या किया तुमने।
عاقب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اللہ کی قسم نہیں تو میں منافق ہوں نہ مجھے اپنے ایمان میں کچھ شک و تردد ہوتی. تو یہ کیوں کیا؟ تو کیا رسول اللہ ہمارے بال بچے رہتے ہیں فیملی میری وہاں مکے میں اور میں نے مکے والوں پر احسان کیا اور اس احسان کرنے کی وجہ یہ کہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بال بچوں کو سیکورٹی دیں گے حفاظت کریں گے وہ نگرانی کریں گے میرے بال بچوں کی اس لیے یہ احسان کیا میں نے. دیکھو میرے بزرگ کو آدمی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہی ہے. یہ ان کی کمزوری تھی ان کے بال بچے جو انہوں نے کیا سننا اس لیے کیا میں نے کہ اس کے بدلے میں اس احسان کے بدلے میں مکے والے ذرا میرے بال بچوں کا خیال رکھتی. علی نے کہا تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ میرے اوپر ہنستی انہوں نے بھی کاری ننگی سلوار ہو پیر سننا سمجھا کرتے اس کو میں قتل کروں آپ نے کیا کرتے اس کو قتل اتنا بڑا کام کیا اتنا بڑا کام کیا ہمارے خفیہ رات مشورے کو اس نے لکھ کر دیا. ہاں مجھے اجازت ہے میں کبھی تک اس کے گردر بڑھا تھا تو پھر پاس فرمانے لگے عمر 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 تم حافظ کے قتل کی بات کرتے ہو جانتے نہیں کون ہے اب یہ بدری صاحب یہ بدری اور تم کو نہیں پتا اللہ نے بدری صحابہ کے معاملے میں کیا کرنا ہے کہ عمل معاشی تم جو چاہے وہ کرو اللہ تمہارے اپنے پچھلے معاف کر چکا ہے. حافظ اللہ نے کہ اپنے پچھلے معاف کر کے تم ان کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو یہ حضور کو ساتھی رسی کر کے ان کو قربانی یاد کرو. ہمارے کھانے کے لوگ ہے کھانے کا جان ہے اس نے مال کھائی ہے اس نے بہت کچھ جھیلا علاقے میں کام کو دبانے کے لیے اور جماعت میں آتی تھی 50 سال سے یہ بندہ ہے پہلا ہمارے گاؤں تک اس نے جماعت لے کر آئی گاؤں کے اندر اور وہاں سے ہمارے گاؤں میں جماعت کا کام شروع ہو گیا. اس کے قربانی یاد کرو گے نا اس کی بڑی سے بڑی نصیب جو ہے ہلکی رہے گی اور اگر قربانی پر پڑتا تھا کہ پھر ہم اور آپ چھوٹی غلطی کو بھی بڑا بنا بزرگ کو ساتھی کی غلطیاں ہیں ان کے غلطیوں میں ان کے کو بھی تلاش کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جنازہ لایا گیا. آپ نے فرما رکھا تھا جب بھی کوئی جنازہ ہے مجھے اس کی خبر کرنا میں جنازے کی نماز پڑھوں. چنانچہ آپ کو خبر دی گئی کہ آپ سے جنازہ تیاری کر کے نماز پڑھائے آپ نمازی جنازہ آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کام کریں. جیسے ہی آپ آگے بڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھا بدنام اپنے گاؤں کا بھٹکا ہوا ہے ریکارڈ اچھا نہیں ہے اس کا اور آپ جیسے اتنے بڑے اللہ کے نبی اس آدمی کی جنازے کی نماز پڑھا ہم کو اچھا نہیں لگتا آپ نے گھر کو اور پڑھا دیا. آپ ٹھہرتے ہو خود گئے حضرت عمر سے کہنے پر اور جو مجموعہ جمع تھا نا شرکت کرنے والا جنازے میں ان پر آپ نے نگاہ ڈالی اور اس مجموعے سے پوچھا کہ بھائی اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتا ہوا دیکھا ہے کیا؟ اس کے بھائی جو بستے لوگ یہاں کو دیکھے کوئی جانتا ہے اس کی کوئی نیکی کبھی اس نے کوئی نیکی کی ہے؟ سارا مجموعہ خاموش. ایک صحابی آگے بڑھے یا رسول اللہ خاص کر اس کی دیکھ نہیں جانتا ہوں میں جانتے ہوں آئے کا جماعت آئی تو جماعت تھکی ماندی تھی اور ایسے تھکان سے وہ چھوٹ کے سفر کیے ان کو نہ ہوش تھا اپنے سامان پر اپنے سواری سے اتر کر زمین پر لیٹے اور کھانا ٹھہرنے شروع کر دیے. تھوڑا دیر چائے دیتا پھر نگرانی کی چوکیداری کی جماعت بناتے جانوروں کو کھوٹے سے باندھتے اپنے سامان کے حفاظت کا نظام بناتے. یہ تو کراٹے کے سوتے رہے گا ان کو ان کا اپنا حوصلہ اپنے سامان کرتا اور یار خاص کر میں یہ بننے والا ہم دونوں پوری رات جاگتے رہیں اور جاگ کر ان قافلے والوں کے مسکونے والے کو ان کے سامان کو ان کی سواری کو نگرانی اور چوکیداری کرتے رہے. بس اس کی ایک نیکی میں جانتا ہوں تو میں اور یہ دونوں سننا کہ مجھے سیاست میں تو عمر سے کہا پیچھے تو بازو ان کو کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں تم پیچھے اور آگے بڑھ کر اللہ کے لیے آدمی کی جنازے کی نماز پڑھا اور سلام پھیرا تو ان کے پاس شاستر نے اس جنازے کی طرف ہم بھی انہوں کا اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اے مرنے والے لوگ تیرے بارے میں کچھ کیوں نہ کہتے ہو لیکن میں اللہ کو نہیں کہتا ہوں کہ تو جنت انسان کی وہ آنکھ جو اللہ کے دین کی نسبت پر جاتی ہو وہ آنکھ جہنم کے آگے نہیں بن سکتی. لوگوں میں ہمارے مشورے میں اجتماع اتنے نئے نئے چہرے سامنے نکل کر آپ کو کھولتا ہے ایسے چہرے نہ ان کا چلا رہتا ہے ان کے 4 مہینے ان کے 3 دن ارے کتنوں کو کتنے نے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا ہوگا پوری پورے ہر چوکے داری کر رہے نگرانی دسترخوان بھی چلتے ہمارے جھوٹے برتن ہوتے اس کی جہاں بیٹھے پتا صاف کرتے کچرا اٹھا کر بیٹھتا ہے ہمارا ہم کو کیا پتا
ان آنے والے بچے کا اللہ نے اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کسی کو حقیق نہ سمجھو، ہلکا مت سمجھو، کیا کرو کی کون سی نیکی اس کی نجات ہے، مغفرت کا ذریعہ بچے اور تیری میری میں دھڑے کے دھڑے رہ گیا، اب میرے کیا کرنا اٹھا کے غلطی کرے، ان کے خوبیوں کو تلاش کر، ان کی غلطی کی اچھی تعریف کرو، ان کی غلطی کی اچھی دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، آدمی میرے مہربان میں شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پی رہا، تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، دیکھنا سردی سے بہت شراب نہیں پی رہے، پیپسی پی رہے، کوکو کولا پی رہے، تم سب پی رہے، اچھے گمان پر جو ثواب کھوا، اچھے گمان پر جو ثواب کھوا، تاکہ ان کی غلطیوں میں سے خوبیوں کو تلاش کرنے کا وقت دیا ہے، اب کسی کا خوبی بنتا ہے، ان کی غلطیوں کی اچھی تعمیر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تمہاری کی عدالت میں علی کی عدالت میں چور پکڑ کے لایا کر چوری کی تھی، رنگی ہاتھوں رائٹ ہینڈ لوگوں نے پکڑا، چوری کا جادو اس کے ساتھ تھا، وہ چورایا عدالت کی عدالت میں لایا کر، علی نے اس سے کہا میں اللہ کے بندے ان جانور کو سب ایک جیسی ہوتے ہیں، تم اپنا سمجھ کر اس کو چھوڑ رہے ہو گے، وہ تھا دوسرے کا، لوگوں نے تم کو چھوڑ سمجھ کے پکڑ لیا، اس کو بچانا چاہتے کیا تھا، سب ان جیسے ایک جیسے ہوتے ہیں، تم اپنا سمجھ کر اس کو کھول رہے ہوں گے، لوگوں نے تم کو چھوڑ سمجھ کے پکڑ لیا، وہ بھی بہت پکا تھا، کہانی ہمیشہ میں نے دوسرے کا سمجھ کے چھوڑا، کیا مطلب میں نے چھوڑی، میں نے دوسرے کا سمجھ کے چھوڑا، میں نے چھوڑی، اس نے کاٹ کیا، حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، بلاؤ جلاد کو، اس کے ہاتھ کاٹے، جلاد آیا، اس نے تیل گرم کرنا شروع کیا، ہاتھ کے کٹنے کے بعد وہ گرم تیل میں اس کو ڈبا دیتے تھے، وہ کرنا بھی بند ہو جاتا تھا، بھی جلدی ٹھیک ہوتا ہے، جلاد آیا، اس نے چولہا تیز کرنا شروع کیا، جب تیل کرنا شروع ہو گیا، ادھر حضرت علی نے کہا لگا کہ خیر میں آ رہا ہوں واپس جا کر دوبارہ بیٹا سے کہا، کچھ دیر کے بعد واپس سے بول رہے کہاں تھا، کدھر تھا، یہاں پہ کوئی چوری نہیں کی گیا، میں نے تو چوری نہیں کی، نہیں تو یہاں پہ کوئی گا نہیں چھوڑ کیا اس کو، لوگوں نے کہا صاحب چور پکڑ کے لایا گیا، اس نے اقرار کیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، پھر آپ نے اس کو چھوڑ کے کہا، اس نے اقرار کیا تو میں نے حکم دیا تھا کہ اس کا کاٹو، اس نے انکار کیا تو چھوڑ دیا میں نے، ہم کو ایسا ساتھی کو مجھے بنا کر کچہری میں آ کر کیا کرتے، دیکھو دیوان صاحب کیا بڑا جو ہے واٹس ایپ پہ فون ٹیپ کیا ہے، ابھی بیماری لگی ساتھ کے بس آپ کے ساتھ کے فون ٹیپ کرتے، ارے آج کے بعد کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کام کی بات کر رہا تھا، دن کھول کے تمہارے سامنے رکھنا امانت تھی، وہ تم اس کو ذلیل کرنے کے لیے دوسروں کو اس کی ریکارڈنگ بھیجتے ہو، کیا ہو گیا میرے ادھر کو ہمارے یہاں دیکھو، اور سب نے خبر ہے، دیکھو اس نے فون پہ یہ کہا یہ بولا، ابھی کی تعلیم کو بھی سے بڑھ کے اپنے کو بتاتی، تو کہیں کو نبھاؤ، گزر کرو، غلطی کرتے تو ان کو معاف کرو، پھر ورنہ ہمارے لوگوں سے معاف کرنے سے کام نہیں چلے گا، اگر آپ کے ساتھ غلطی کرتے تو آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی ہم سے معافی مانگو، غلطی ساتھیوں نے کیا تھا، نبی سے کہا تم مانگو ہم سے معافی، غلطی ساتھیوں نے کی، نبی سے کہتے اتنا بڑا بدمہ بیٹا ہمارا کھانا سے لے کہا، اگر آپ نبی سے پوچھے ہم نے کبھی مانگا اپنے ساتھیوں کا اللہ کی ہمارے کھانے سے لے کے جانے نام کے شانے آج یہ حالات میں کام پر نہیں جم رہا، پہلے اس کو جماعتیں دوبارہ کھڑا کرتے، بڑی قربانیاں اس کے علاقے کو دھکا دے کام ابھی مانگا، اور حضور پاک راستہ کے کے نام لے کر مانگتے ہیں، اور اتنا مانگا آپ نے، اتنا مانگا کہ اللہ کو روکنا پڑا، آپ کو ہمارے نبی اگر آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی 170 مرتبہ بھی ہم سے معافی مانگو گے تو معافی نہیں قبول کریں گے، کیوں؟ جن کے ہم سے معافی مانگ رہے وہ تو منافق ہے، منافق کی معافی کا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ 70 مرتبہ میں آپ ہم سے معافی مانگو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی معافی نہیں قبول کریں گے، جن کے آپ ہم سے معافی مانگے منافق ہے، منافق کی معافی کا ہے، تو اللہ نے کیا فرماتا ہے اگر میں 70 سے زیادہ معافی مانگتا اور اللہ اس پر راضی ہو جاتا تو میں اس سے زیادہ استغفار کرتا، اس سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا 70 سے زیادہ، تو استغفر لهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، آگے فرمایا نبی جی اپنے امور میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے، حالانکہ نبی کو کیا ضرورت ہے مشورے کی، اللہ و رسول غنی علیہ مشورہ، اللہ اس کا رسول مستقل مشورے سے، اللہ ہے، اور یہاں نبی علیہ السلام سارا نظام ان کے ساتھ تو وہی کے ذریعے چلتا ہے، لیکن یہ ہماری آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے بات کریں گے کہ امت عبادت پر تو جڑے گی، نماز پڑھو، دعوت پر جڑے گی، مشورے پر، اس کو ہر نیا ہر قرآن آپ کو مشورے کا معاملہ بنا، اور دیکھو مشورے کا بنیادی مقصد اجتماعیت ہے،
اور اجتماعی مشورے کی بحث قائم ہو نہیں سکتی. اجتماعی مشورے کی بحث قائم ہو نہیں سکتی. اللہ نے نبی کو حکم دیا سلیمان علیہ السلام نے حضور کو ایک کے وقت میں نبوت دی کہ اللہ نے بادشاہ دے دی. ایسی بادشاہ ترین چرین بڑی سب پر حکومت آ حضور خبر لے کر آیا پرندہ یعنی صاحب ایسے علاقے سے آیا وہ آپ کو مدد ملے لگے وہ علاقے کی ارے عورتیں وہاں پر بلکہ سورج کی پوجا کرتی ہے. اچھا مشورہ چل رہا تھا. اب یہ حضور خبر لے کر آیا ہے. میں صاحب نے پوچھا کیا کرنے کا سلیمان السلام نے تو ساتھی بیٹھے تھے. ایک ساتھی نے کہا ابھی صاحب آپ اجازت دیں آپ کا مشورہ ختم ہونے سے پہلے بلکہ کو اس کے تخت کے ساتھ لا کر آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہوں. دوسرا ساتھی وہاں بیٹھا جیتا ہوا جیسے نامی صاحب پتہ نہیں تمہارا مشورہ کب شروع ہونے والا ہے. 10 بجے مجھے شروع ہوئے تو پتہ نہیں کب چھوڑے گا. نامی صاحب پتہ نہیں تمہارا مشورہ کب ختم ہو. آپ اجازت دیں آنکھ بند ہو کر کھلنے میں کتنا ہو سکتا ہے. اتنے وقت میں بلکہ کو کے ساتھ تمہارے سامنے لا کے پیش کرتا ہوں کہ مشورے کے فائدے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساتھیوں سے تو رائے ہوگی تو کام کیسے ہوگی. تو مشورہ اجتماعیت کے لیے ہے اور اجتماع قائم ہوگی مشورے سے. اجتماع جس کو نہیں کرتے پورا کھانا جمع ہو گیا اور ساتھ میں بیٹھ گئے یہ اجتماعیت نہیں ہے. اصل میں لوگ اجتماعیت ہے کہ ہمارے عملے کے بھی ساتھیوں کے تعلق سے آئینے کی طرح صاف ہو گئے. دلوں کی اجتماعیت اصل اجتماعیت نہیں. جسام کا جسموں کا مل جانا اجتماعیت نہیں ہے. دل ملے ہوئے ساتھیوں سے اور اسی پر اللہ کی مدد کا وعدہ. دل پھٹے تو گیا کام ہاتھ سے اور اللہ کے واسطے دلوں کو پھٹنے مت دو. شیطان کو پتا ہے میں اس کو گیئر بار میں لے جاؤں گا تو یہ آنے والا نہیں ہے. کیسینو میں یہ آنے والا نہیں ہے. رنڈی کہتے تو یہ آنے والا نہیں. جوئے لاٹری کہتے پہ اس کو لے جاؤں گا تو یہ آنے والا نہیں ہے. تبلیغ والا تو کیا کریں گے اس کو مشورے کے عنوان پر حقوق کو عنوان پر لگائے گا. دلوں میں پھٹان آئے گا. ساتھی کی کمزوری اس کو دکھائے گا یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے اور پھر گروپ بنائے گا تو پھر اس میں اجتماعی بہت بڑی چیز ہے. اور فون پر اگر بڑے سے بڑا بھی آیا اللہ نے اس کو بدلا کے بغیر نہیں چھوڑا. اللہ نے اس کو بدلا کے بغیر مرنے نہیں دیا. اور پھر اللہ کو زور کو سب بولنے والا بس نہیں سنا. وہاں دوسرا کرنے کے لائے فرماتے تھے اور اللہ نے زور میں ایسی برکت کر کے میاں بیوی اگر پاگل بھی ہو نا ہسبینڈ اینڈ وائف تب بھی میاں بیوی پاگل کو بھی اللہ بچہ نہیں دیتے ہیں. دونوں کے جوڑنے کی برکت. تو اجتماعی بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کے واسطے آپ سے کہتے ہیں اس کو کسی حال پہ ڈاؤن پہ لگنے مت دو. تو ہوتے بات درمیان کے ادھر کی بات ادھر پہنچانا ادھر کی بات ادھر تمہارے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے جو اس چیزیں شکایتیں لے کر اور اس کو بے وزن کرو. کیا بات کرتے وہ ساتھی ہم جانتے 40 سال کا ہمارا پرانا ساتھی نس سے مجھ سے واقف ہے. انہیں ہمارے ساتھی کے بارے میں بات کہیں کہتے تھے جڑو کیسے تھوڑی ہمت کیسے چاہے وہ کہنے والا سچ کما نہ تھا لیکن اس کو وہیں پر بے وزن کرو. یہ توڑ پیدا کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا ساتھی ہیرا ہے. وہ بول ہی نہیں سکتا یہ بات. جھوٹ بول رہے ہو تم سہمت لگا رہے ہو ہمارے ساتھی میں. آئندہ کبھی اس کی ہمت جمعی ساتھیوں کی کمزوری کو ذمہ دار کے پاس لا کر پیش کرتے. آپ کو تو مزے آتے اچھا ایسا ہوگا ابھی دیکھتا بولے اب کتنا ہوگا نہیں بولے اس کے پر کاٹنے کو اپنے ماتا بولے آئے ہائے یہ کیا ہو گیا میرے سے. یہ کیا ہو جو شکایت کرے نا کسی کی اس کو وہی پہلے تو اس کو کچی کرو بے وزن کرو اس کو کیسے تمہاری ضرورت ہوئی. اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے ساتھی کی برائی کرنا. ارے مجھے کوئی ذاتی سے زنا ہو گیا اس کا زنا توبہ سے معاف ہو جائے گا لیکن ایک بات کرنے والے گناہ توبہ سے بھی معاف السلام ابھی نہیں. غیبت کے زنا سے بھی کیا کر سکتے ہیں. زنا میں 2 لگتے ہیں. غیبت میں پورے واٹس ایپ کا گروپ پورے مسجد والے جمع اور عجیب بات یہ سینڈ کرنے والا اتنے گنہ گار ہے جتنا ریسیو کرنے والا اور ریسیو کرنے والا اتنے گنہ گار ہے جتنا شیئر کرنے والا. ابھی بیان چالو ہے. تو جب کوئی شکایت کسی ساتھی کے اس کو وہیں پر ہو سکتی ہے. آئندہ زبان نہیں کھولنا اور جس کی شکایت ہمارے سامنے ہماری برائی چاہتے ہیں برائی کر رہا ایسا اس کے ساتھ میں رویہ اختیار کرو جیسے کہ میرے کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کیا ہوا میرے بارے میں کیا کیا. اب جب یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں اس کو اور قریب کر دیا اس کو آگے بڑھا رہے اس پر تقاضے ڈال رہے اس کا اکرام کر رہے
تو اندر کے اندر خوشی مان کر یار ہم سب کے خلاف اتنے پوکے ڈنڈے میں کر رہا اور یہ تو میرا ساتھی ہونا ذمہ دار بولے لیکن یہ بیچ میں اپنی جان دینے کو تیار یہ ہے اسلام کا راستہ، یہ ہے تربیت کا راستہ۔ تو شکایت کرو اس کی شکایت تمہارے ادھر پر اور جس کی شکایت کی گئی تھی جب وہ سامنے ایسا رویہ اختیار کرو کہ اس نے کیا بولا تم کو کچھ پتہ ہی نہیں اور اس کو اپنے سے قریب کر ورنہ عادت ہوتی ہے بعضوں تک پیے بنتے نا پیے پرسنل امیر کے خاص ان کا کام نہیں ہوتا ہونے سے امت ہوتی ہے جھوٹ سچ بولنا ہمارا مربوط ہے جس سچ کے بولنے کو مت ہوتی ہے اور وہ جھوٹ بولنا ہمارا اللہ کو پسند ہے جس جھوٹ کے بولنے سے ساتھ آپس میں جوڑتے آپ لوگ تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے بہت ہمیشہ ہمارے وہ ساتھی بڑے سدھارت والے بڑے ایسے ہمارے بہت آتے جس کو برا بولا اس کے سامنے اس کی تعریف اس کے سامنے اس کی تعریف اس آپ کرسی نہیں اور یہ اللہ کو دوڑ بہت پسند ہے دوڑنے والا بہت پسند ہے تو میں آتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بنایا اپنے عدالت میں اور اس کے حق میں جانوں کے فیصلے ہوئے اور اس کے کہتے ہیں مہاولی 50 مہینے لگائے سارے بیرون اور بیرون کے نکل کے ہتیا کر رہی ہے تبلیغ میں اتنے حد اتنے عمرہ اور یار اے بھائی تعالیٰ آپ کا فیصلہ اس کو جاننے میں ڈالیے تو مہاولی ہے کیسے ہو سکتا ہے نیکیوں کا پردہ بھاری ہے اور آپ کا فیصلہ اس کو ڈالنا اللہ کہ نہیں آج تمہارا تعلق جو میں جانتا ہوں نہیں جانتے تم کو نہیں پتا ایک موقع پر ایک مشہور میں ایک میٹنگ میں ایک مجلس میں اس نے اپنی زبان سے ایک بندہ ایسا نکالا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے آپس میں دو پورے وزیروں کو پھاڑا اس نے اور اس کا یہ گناہ اس کی ساری نیکیوں پر ہماری عدالت پہ ڈالنا امت آپس میں جڑ گئی اس کے نیکی اس کے سارے گناہوں پر ہماری عدالت کو لینا اللہ کو اجتماعی بہت پسند ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے اور دونوں اجتماعی قائم ہوں گے مشورے سے لیکن مشورے بھی کون سے سیٹنگ کے مشورے نہیں پہلے سیٹ کر کے آ گئے گھومنے میں بیٹھ کر ہم 4 ٹکلے نے طے کر دیا اور آ کر سنا رہے یہ طے ہوا یاد رکھو جب اس طرح مشورہ کوئی کرے گا بند کمروں کے اندر سیکریٹ مشورے علاحدہ چند مخصوص ساتھیوں میں اب اس مشورے سے جو فیصلے وجود میں آئیں گے وہ فیصلے ساتھیوں پر بہت ہوتے ساتھی نے کب طے ہوا کہاں طے ہوا کون فیصلہ تھا کس نے طے کیا کس نے رائے کی ساتھی اپنی صلاحیت تمہارے ہمارے حوالے نہیں کریں گے میں جانے دو نا کہہ رہے کہ مشورہ ہوگا کچھ بولے گا تو انتشار ہوگا بڑے اس کا بات کر رہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم کو انتظار کرے صبر کرے بڑے صبر کائے کے لیے صبر کر رہے کائے کا صبر امیر کے مرنے کا صبر کر رہے صبر کر رہے میرے بزرگوں میرے بھائی میرے دوستوں مشورے میں رائے پر اصرار بھی نہ کیا کرو ایک تو اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ ساتھیوں سے امور کو چھپایا مت کرو اجتماعی چاہتے ہو سب اجتماعی کے اسباب بتا رہا ہوں آپ کو مشورے پہ امور کو ساتھیوں سے چھپایا نہ کرو انفرادی مشورہ نہ کیا کرو کام کے تعلق سے مشورہ ہے تو میرے بزرگوں اس کام چونکہ اجتماعی ہے وہ اپنے امور کو اجتماعی طور پر طے کیا کرو جب بھی دور صحابہ میں انفرادی مشورہ ہوا ہے یا ساتھی پرانے ان کو چھوڑ کر مشورہ ہوا ہے وہ مشورہ کتنے میں پڑ گیا اس کے کام اجتماعی اس کو اجتماعی بناؤ اور اجتماعی بہت بڑی چیز ہے اس کے اپنے امور کو مشورے میں رکھا کرو تعلقات کے بنا پر پرسنل اپنے ذمہ دار سے کوئی طے نہ کیا کرو اپنے حساب سے تو میرے بڑے تعلق آتے اور حساب سے بڑے قابلیت سے بڑے تعلق آتے میں تو یہاں سے بات کروں گا تو فوراً وہاں سے جواب آ جائے گا لیکن نہیں کرنا وہ ساتھی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اپنے ذمہ دار سے اپنی شعبہ سے اپنے فیصل سے اپنے عمل سے وہ جس طے کرواتا ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور وہ فیصل جو عامل جو ذمہ دار جو شورا اپنے مشورے کے ساتھیوں کو چھوڑ کر فیصلہ کر کے وہ کام کے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھیوں کے ساتھ خیانت کی اس کے کام کے ساتھ خیانت کی تو مشورے کو اجتماعی بناؤ ایک پرانا اگر چھوٹ گیا نا مشورے سے اور اس کو پتہ چلا کہ میرے کو چھوڑ کر انہوں نے مشورہ کیا ہے اس کا مشورہ میں نہ ہوں اس مشورے کو سننے میں ڈال دیں اگر ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے یہ ایسے امیر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا
باقی جو بات کے امیر ہے وہ تو ساتھیوں سے طے کیے تھے، لیکن یہ امیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا. ان کی عمارت میں ایک مشورہ چلا تو ساتھی مشورے میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عامر صاحب ایک زمین کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، بچ جگہ خالی ہے، آپ ہم کو دے دیں تاکہ ہم آنے پر مکان بنا کے آگے میں کھیتی کر کے اپنی ضرورت پورا کریں گے. ایسی پڑی ہوئی زمینیں بنجر رہے کسی کے کام کی تو ہے نہیں، اگر آپ مشورے سے دے دیں تو ہم اس پر اپنی ضرورت پوری کریں. عامر صاحب نے کیا کیا، وہاں اتنا مجمع تھا ساتھی، ان سے مشورہ کیا کیا کرنے کا، وہ یہ لوگ زمین مانگ لیں. سب نے کہا ہمیشہ دے دو خالی پڑی ہوئی، کسی کے کام کی تو ہے نہیں، کے کام کی دے دو. کسی کے گھر کے علاوہ سب سے مشورہ کر کے طے کہ ٹھیک ہے بابا آپ یہ ضرورت کو ان کو دیں گے، آپ کو دے دیں گے. اچھا طرح سے کام کرنا اس کو سنبھالا ہوگا تیار کرو ڈاکومنٹ زمین کے اور یہ دونوں کو لے جاؤ اس کے پاس حضرت عمر کے پاس. کچھ مجلس کا حضرت عمر نہیں تھے، اس مشورے کے اندر حضرت عمر نہیں تھے، اور ان کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ مشورہ اور یہ زمین ہم نے ان کو دی اور تم کو اتنے گواہ بنائے کہ اس پر دستخط کرو، یہ زمین ہم نے ان کو دی اور تم اس پر گواہ ہے. حضرت عمر نے کہا کہاں وہ کاغذات کوئی دیکھ سو اس کو پڑھا یا زمین کا معاملہ لکھا ہوا تھا لین دین کا، اپنے چھوٹ سے اس کو مٹا دیا. پھر اتنا ہی نہیں کہ سارے ڈاکومنٹ پھاڑ دیے، اب وہ زمین ہمیں تو کوئی نہیں ملنے والی، کام کرنا ہے اللہ کے لیے کریں اور جس کو نہیں کرنا وہ جا کر بیٹھے. اب تبلیغ میں اس طرح کسی کو لے دے کے نہیں چلایا جائے. ہاں لوگوں کو پیسے دے دے کے تبلیغ میں چلاتے ہیں. کان چھوڑ کر سنو، وہ تبلیغ تو دوسروں کے مال سے ہوتی ہے نہ بے اثر ہوتی ہے. جب کماتے تو 4 مہینے اور سال لگائے دوسروں کے مال سے، بہتر ہے کہ اپنے مال سے 3 دن چلے گئے. ہمارا یہ شعبہ ہے نہیں لوگوں کو پیسے تبلیغ میں دے کے چلانے کا، ان سے 2 گھنٹہ وقت لگوا ہے نہیں. یہ شعبہ اپنے یہاں اپنی جان اپنا مال ہے اور جس دن دوسروں کے مال میں نگاہ گئی سمجھو کام کی وقت ختم ہو جائے گی. اس کے لیے آپ اپنی جان اور اپنے مال کا مطالبہ تو کہا کوئی تم کو زمینوں میں نہیں ملیں گی. ان کو کہا اور کہا سنو اس میٹر میں اس معاملے میں اگر تم میرے خلاف اللہ سے مدد بھی مانگو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا. اب یہ آئے دونوں چیزوں گندانا دے ہوئے اور ایسا سوال کیا میرے سب کے پاس آ کر کے ہمیں آنکھ پر پیٹرول چھڑکنے والا کیا سوال کیا. ہم نے آپ کے عمر ہے یہ کیا کرنا، ادھر ایک بات ادھر ایک بات، ادھر ایک فیصلہ ادھر ایک بات. کون ہے امیر؟ کیا کر سمجھتے ہیں کہ عمر کی منشا میں یہ زمین کو مل جائے. ایسا پیارا جواب دیا کیا کرنا ہے. تعبیر کو عمر ہے لیکن اطاعت کو نہیں کرنی. ایک طرف عمارت دوسری طرف اطاعت، تو بیچارے ٹھنڈے ہو گئے کیا کریں آپ چھوڑے. اس کے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر یہ زمین تمہاری تھی جو تم نے ان کو دی، یہ عام پبلک کی تھی، بیت المال کی تھی. کہانی یہ تو عام مسلمانوں کی تھی، بیت المال کی تھی. حضرت عمر نے کہا ابو بکر پھر تم نے مشورے کو وسعت کیوں نہیں دی؟ اور ساتھ سے کوئی پوچھے نہیں پوچھا کہ یہ نہیں کہا کہ میرے سے کیوں نہیں پوچھا. یہ سب مسئلہ کیوں پیش آیا؟ ایک ذمہ دار کا مشورے دینا ہونے کی وجہ سے. اس کے اگر مشورے کے ساتھی نہیں ہے نا مؤخر کرو اپنے مشورے کو، نہیں ہوگا ابھی مشورہ کیوں نہیں ہوگا بھائی ہمارے ہے نہیں مشورے کے ساتھ کیسے مشورہ کریں. مؤخر کر سکتے ہو مؤخر کرو نہیں، اسی وقت میں بیٹھ کر طے کر کے سنانا ہے، فیصلہ دینا ہے. آپ کیا کرو ساتھی تو ہے نہیں مشورے کے، اور نہیں آپ آ رہے ہو تو ان سے رابطہ کر کے کہو کہ آپ اس وقت مصروف ہے آپ نہیں آ سکتے، ہم مشورے کی جماعت آپ کے پاس آ رہے، آپ کے قریب کی مسجد میں ہم جمع ہو جاتے، آپ وہاں تشریف لے آئیے، آپ کے گھر آ جاتے. اور اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم وہاں جائیں ان کے مسجد میں جائیں ان کے مکان پر جائیں، اتنا بھی وقت نہیں، فوراً مشورہ کرنا آپ کیا کریں. تو یہ ہم لوگ سب بیٹھے ہیں میں یہ مسئلے کے اندر ان کی یہ رائے تھی، ان کی رائے تھی، ان کی رائے تھی. اگر آپ بھی ان کو رائے دے دیں تو ان کو فیصلہ کر دیں گے. تو آپ کو آپ ہی سب طریقہ وقت نہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں. اگر یہ رویہ ہمارے مشورے والے اختیار کریں گے نا، اب وہ ساتھی مشورے والا رات کو 2 بجے آپ کہیں بھی وہ کھول جائے گا نا، صبح پتہ دارو پڑا کھا کے پڑھنے کہ ہمارے ہمیشہ تو میرے بغیر مشورہ ہی نہیں کرتے. اس سے کیا یہ نہیں چاہتے چھوڑے اس بات کریں گے 4 مہینے کے لیے ٹھیکیدار ہو گیا تبدیل کا اس کا چھٹانا لگا 3 دن لگتا ہے کہ مجھے مشورے کا ساتھی ہو گیا کیا کرنے کو اس کو آپ کریں کیا نہیں اس کو یہ اپنا کام نہیں. ہم کوئی وہ نہیں ہے ٹھیکیدار اس کا چھٹا لگا کہ نہیں لگا 4 مہینے لگے کہ نہیں لگے 3 دن لگ رہا کہ یہ کیا ہے. یہ ہے ہی اپنے پاس ہمارے مشورے کے ساتھ کہ جیسے بھی ہو وہ اب اس کو نبھانا ہے.
हम 4, 10, 5 घंटे काम करने वाले जिम्मेदारी आपस में जोड़े कि नहीं, अल्लाह उम्मत को क्या जोड़ेगा मेरे तुम्हारे हाथों से, हमारे दिल फटे हुए। और दिल फट गया तो क्या काम हाथ से, फिर तुम उमरा में, कल्याण में क्या कहते हैं, कॉलेज में कितने लाख को जमा करो इज्तिमा के लिए और कितने हजार जमा के निकालो, मैं कसम खा कर कहना होता है नजर नहीं आएंगे कि दिल फट गए। और फटे हुए दिलों के साथ अल्लाह की मदद से उतरने का सवाल ही पैदा है। दिलों में फटाना, छोटे मेरे साथियों के तेरी मेरी में लग गए, एकतों में लग गए, एक दूसरे के काम की स्टेज में पड़ गए, गुरु बन गया इलाके में, बस्ती में, शहर में, इनका गुरु ये इनका गुरु कहना काम। और इन सब रहने से आगे फरमाते थे काम थोड़ा हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, जमाते कम निकले ज्यादा निकले फर्क नहीं पड़ता, आज काम नहीं हो तो कल को होगा, आज जमाते नहीं निकली तो कल को निकलेंगे, लेकिन अगर दिल और उसके बाद टाइम होगी मशवरे से, दूसरे के मशवरे का वो थोड़ी से राय देने वाला मशवरे में राय को अपना साथी अपना समझे कि हमारा आदमी ये काम का आके, जैसे इमाम साहब को 100 हो गए तो रुकमा देना नहीं, इमाम को अकेला रुकमा नमाज का अकेले नमाज से हो जाए। अब रुकमा देने वाला कितना चाहिए, आपको 100 होकर रुकमा देना, जैसे मैंने गलत रुकमा दिया तो सबकी नमाज खराब हो जाए। ऐसे ही ये मशवरे में राय का देना है, जो राय दिए ना अपने मशवरे में, कल क्या मतलब राय के बारे में मेरे से तुमसे पूछे तो बताओ इसमें तुम्हारे नफ्स का कितना गलत है। एक जो दिन आए बोल दिया अपने राय के जमानत के बारे में अल्लाह पूछेगा। फिर रायों पर इसरार न किया और मशवरे में राय पर इसरार करना ये कि बड़ेपन की बीमारी की अलावा है, इसको बड़ेपन की बीमारी कहते हैं, जो बार बार राय से ले रहा है, क्यों क्या नाम कि आप क्यों नहीं फैसला करते, 3 मरतबा कह चुका हूँ मैं राय दी और आप सुनते नहीं मेरी बात, क्या नाम है इस बात। इसके राय देने वाला अल्लाह की बड़ी किस्मत की जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन राय पर इसरार करने वाला अल्लाह की मुजरिम में इज्तिमा को हो रहा है। एक मतलब राय दे तो हम जो हैरानी है, तुम्हारा जिम्मेदार हैरानी है, सुना उसने आपकी राय और खामोश हो जाता है, की तरफ मुतवज्जे होता है। हम तो राय पर फैसला तो खुश हो जाते हैं, राय पर फैसला तो नाराज हो जाते हैं, और साहबा तमाम पर फैसला उनकी राय पर फैसला में तो खुश होती, चलो अल्लाह का शुक्र बाबा अपनी राय पर फैसला नहीं हुआ, नहीं तो अपन उतारे में आ जाते और खुश होते थे, और फैसला ना हो राय पर खुश हो गए, और फैसला हो गया तो डरते थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इससे क्या मामला है, अल्लाह ना करे वो शक्का पैदा उसमें निकला और हमारा मामला उठा होगा। तो कभी भी मशवरे में आओ तो राय पर इसरार न करो, राय दे तो खामोश हो जाओ, इसको अपना हक पर समझो कि हमारा हक है। वो हक के इलेक्शन में होता है, जहाँ सिलेक्शन होता है, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, इसलिए हक के राय न समझे कि हमारा हक है, ये काम का है, ये राय दे काम का। एक मशवरे में अगर तुम्हारा दिया अल्लाह ताला ने जरा सा राय पर इसरार किया, उनकी जमात आई थी उम्रे के लिए, अगर तुम्हारी जी उनकी क्या हुजूर की जमात थी, उम्रे के लिए आई थी, और मक्का वालों ने 3 दिन का विजिट वीजा नहीं दिया उनको, 72 आवर्स का उम्रे का वीजा, आने के सब इराम में आए थे, इराम में तो पूरी मानसिक टीका लड़ेंगे लगे तो हथियार लेकर तो नहीं साथ इराम में आए हैं, उम्रा करना चाहते थे, मक्के वाले ने बॉर्डर पर रोक दिया, एंट्री नहीं देंगे और जाओ, और ऐसी कड़ी कड़ी शर्तें लगाई कि 1 साल का बैंड 1 साल तक के आने का नहीं उम्मीद मक्का, और अगर दोबारा आदमी आ गया हमारे पास हम उसको वापस नहीं करेंगे, और हमारा आदमी मदीना है तो उनको वापस करना पड़ेगा। कौन लिख रहे एग्रीमेंट पेपर तैयार हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिखा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो, कड़ी कड़ी शर्तें उसके साथ में एग्रीमेंट तैयार हुआ, उन्होंने फैसला दिया चलो वापस उम्रा नहीं होगा, लड़ जाएगा तुम्हारा, ये क्या लड़ने को आया, क्या भिड़ने के लिए आया, उम्रे के लिए आया, ये कौन होते, हमको उम्रे से रोकने वाले, हम उम्रा करेंगे, अब निंदे क्या हुई। और रोकने वाले जिस बहादुर कौम के थे ना, जिनको रोका जा रहा था वो भी उसी बहादुर कौम थे, और जब एक बहादुर को दूसरा बहादुर चैलेंज करेगा डलकाने का तो उसको जोश आने वाला, अच्छे मिल जाएंगे, कौन आपको रोकने वाले, हम उम्रा करेंगे, और वो फरमाने लगे और उम्रा नहीं करो, मेरा बताओ कोई राम उतारने को तैयार होता है, राम उतारो नहीं उतारे, हमको उम्रा करना है,
اس لیے ایسی دیکھو بزرگوں، ہر اچھے جذبے کو مشورے پر قربان کرنے کا نام ہی دین ہے. بڑا اچھا لگتا ہے ان کا، دیکھیے مشورے پر اس کو قربان، مشورے کے فیصلے پر قربان ہو جائے ہمارے سارے جذبات، یہ دین ہے. حضرت عمر کا حصہ میں ایک طرح سے عمرہ کے لیے آئے ہیں، ایسی عبادت کی عمرہ کہ اگر طواف کرنا ہے تو اس کے لیے بیت اللہ شرط ہے، صحیح کرنا ہو تو صفا اور مروہ اس کے لیے شرط ہے، دوسری جگہ تو کوئی صحیح ہو ہی نہیں سکتی. ان کا اسلام کیا عمرہ کر کے جائیں گے اور حضور فرمایا عمرہ نہیں ہوگا. کیا کہتا تو عمر، انہوں نے کہا احرام اتارو تو احرام اتارنے کو تیار ہے. آپ اٹھ گئے مشورے اپنے گزرے میں آئے، اگر تمہیں سلمان کی وہاں موجود رضی اللہ تعالیٰ تھا، وہ اپنی چہرہ دیکھ کر بھانپ لیا کہ کوئی میٹر کوئی بات پیش آئے گی. اس لیے شوہر کو بیوی سے زیادہ کم فرق ہے، بالکل بات ہے. کیا بات ہے، آپ کا چہرہ بدلا ہوا؟ آپ نے کہا میں ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ احرام کھول دو، عمرہ نہیں ہوگا. تو کوئی سننے کو تیار نہیں. اور انہیں سلمان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ اس وقت آپ کے ساتھی آپ کے قول پر نہیں فعل پر عمل کریں، یعنی آپ ایسا کرو گے ساتھی بھی ویسا ہی کریں گے. کیا کیا ہے، جاؤ آپ دوبارہ خاتم کے درمیان میں جا کر بیٹھو اور اللہ کو بلاؤ، بار بار کو اذان کو آپ کی اجانت کرے، سر مڑائے وہ آپ کا. حضور جا کر درمیان میں بیٹھ گئے، اللہ کو بلایا اذان کو، اور حضور کا جیسے سر مڑایا. اب صحابہ کے لیے اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر دوسرا کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ بیٹھے سر مڑانے کے لیے وہ مانتے نا، مانتے ساتھ میں سے پھال پوچھ رہے تھے، پورے خون کے اندر ان کے سر نہائے گئے، نوحان ہو گئے خون کے اندر. لیکن اس کتاب پر اللہ نے پر فتح مکہ کیا ہے اتاری، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دن کا وزٹ ویزا آپ کو نہیں دے رہے. ہماری عزت کی قسم آسمانی نظام میں طے ہو گیا کہ ہم نے آپ پر ہمیشہ کے لیے مکے کے دروازے کھول دیے. کیا مطلب اب مکہ فتح ہوگا؟ اللہ نے مکے کے خوشخبری رعایت کرتا فتح والا. تمہیں رضی اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ وہ میں تو لڑ رہا تھا مشورے میں، بار بار اپنی رائے پر اصرار کر رہا تھا. بہت ساتھی ہوتے ہیں میرے بزرگ کو رائے کو گھما گھما کر پیش کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ میرے رائے پر فیصلہ ہو جائے، رائے سنائیں گے ایسا ہے امیر صاحب، ایسا ہے امیر صاحب، وہاں یہ ہو جائے وہاں یہ ہو جائے، گھما گھما کر. اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، وہ ساتھی میرے پاس آتے اور اپنی جتنی تو اپنی باتوں سے، ان کو بات کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اسٹائل ہوتی ہے ان کی اپنی، تو وہ اپنی جتنی تو اپنی باتوں سے میرے پاس مشورے میں آ کر اپنے فیور میں، اپنی طرفداری میں وہ فیصلہ کروا دیتے. اور میں ان کے ہاتھ میں فیصلہ دے چکا ہوتا ہوں، لیکن وہ یہ کام چھوڑ کر پھر تو میرے پاس سے جہنم کے آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہے ہیں، ان کو جہنم کے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہے. تو اسلام نہیں کرنا ہے کبھی بھی مشورے میں، مشورے اسلام نہیں کرنا ہے. رائے دے تو خاموش ہو جاؤ، اقتدار کو اللہ کی طرف سے فیصلے کا. عمر کو احساس ہوا کہ میں مشورے میں لڑنا تھا اپنی رائے پر، فرماتے کہ اللہ کے قسم جب میرے کو احساس ہوا، جب جانے میں نے کتنا استغفار کیا، کتنا اللہ سے معافی مانگی، کتنی توبہ کی کہ اللہ میرے اس دن کے گناہ معاف کر دے، میں مشورے میں کیوں لڑ رہا تھا، کیوں اسکار کر رہا تھا اپنی رائے پر. اور فرماتے جب یہ آئے تو کبھی تھی نا فتح مکہ والی اس کبھی تھی، تو میں سمجھا کہ اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، کوئی سخت اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کا عذاب اترے اور پھر میری سارے ساتھی اس میں ملوث ہو جائے. اس لیے انہوں نے کیا کہ اپنی سواری کو لے کر اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جائے، کہ اگر اللہ کا عذاب آئے تو میرے پر آئے، میری وجہ سے میرے ساتھیوں کے ہو جائے. اور وہاں سے اپنی پارٹیوں سے الگ ہو گئے. پھر مشورے کے وقار کو باقی رکھا کرو کہ نہیں تمہارا ذمہ دار، تمہارا پیسہ، تمہارا امیر، ادھر آہستہ بات کر رہا تم اس پر زبردستی امپریشن ڈھانپتے ہو، اس پر سوال ہونا چاہیے، موسم کے مزاج سے رائے دے رہے. ہاں واضح دیکھتے ہیں نا مشورے کے اندر دیتا تماشا، ایسے انداز میں رائے دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جائے فیصلہ کرنے کو. اس لیے رائے دینے میں عاجزی ہو، تواضع ہو. یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں جھوٹے چلتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا مشورہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کی میٹنگ نہیں ہے، یہ نبی کے دین کے کام کا مسئلہ ہے. رائے دینے میں عاجزی ہو، تواضع ہو، نرمی. اور آپ نے ضرورت بڑھا دی تو سن لو، جنگل کے جس درندے کو، جس جانور کو زخمی کیا جاتا ہے دوسرے درندے اس کو مار کر کھا جاتے ہیں. آپ نے مشورے میں بے اصولی کی، دوسرے ساتھی کی ضرورت مشورے میں بڑھ جائے گی، وہ بھی ایسی بے اصولی کرے گی، مشورے میں بیٹھ کے دھجیاں ہو گئی مشورے کی، وقار موجود ہو جائے گا مشورے کا. اس لیے مشورے کے وقار کو باقی رکھو.
رائے دینے میں عاجزی، رائے دینے میں تواضع، رائے دینے میں نرمی. ایک مشورے میں آواز بلند ہو گئی حضرت عمر کی، فوراً بریک لگا، اللہ نے اوپر سے آواز اٹھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار نبی کی آواز کے سامنے، اپنے ذمہ دار کی آواز کے سامنے اپنے آواز کو بلند نہ کیا کرو. اللہ نے قرآن کیا بولا؟ کیا ہوا تھا؟ مشورے میں آواز تیز ہوگی، ہمیں تو ہوش نہیں لیتا کیا کر رہے ہیں مشورہ. تو اس آیت کے بعد میں حضرت عمر کا یہ حال تھا، مشورے میں آواز نہیں نکلتی تھی حضرت عمر کی، ایسے کام لگانا پڑتا، ہاتھ لگانا، عمر پھر سے بولو، پھر سے رائے کو کیا کہا، عمر ہم نے سنا نہیں، آواز اوپر پست ہو چکی تھی اس آیت کے اترنے کے بعد. پھر تو مشورے سے کوئی چیز طے ہو جائے نا، اب اس پر تبصرہ نہیں کیا کرو، تم نے کیا رائے دی، تم نے کیا رائے دی، تمہاری کیا رائے دی. میرے کو تو معلوم ہے یہ طے ہونے والا بتا، میں نے تم کو بولا تھا کب یہ طے کریں. یہ حرکت مدینے کے منافق کیا کرتے، اور منافقین کے بارے میں آتے جہنم کے خطرات درجے میں جاؤں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافق کرتے تھے بزرگ کے مشورے کے بعد مشورہ، تمہاری کیا رائے تھی، تم نے کیا رائے دی. کوئی پوچھے نا تمہاری کیا رائے، جو دینی تھی وہ دے دی مشورے کے اندر. اب تو ہمارے ذمہ دار کا فیصلہ ہے نا، وہی میری بھی رائے ہے. یہ ہے اس کی مالی جو دینی کی رائے وہ دے دی میں نے مشورے سے، لیکن اب تو ہمیشہ میں فیصلہ کیا ہو گیا اس پر تبصرہ نہیں. یہ تبصرہ مدینے کے منافق کیا کرتے ہیں، ساتھ وہ اکٹھا کرتے، تمہیں کیا رائے دی، تمہیں کیا رائے دی، تمہاری کیا رائے دی. چلو ٹھیک ہے تمہاری سب کی رائے نا میری بھی رائے، چلو آؤ بولے آپ کو نظر الگ بنتے اور الگ بیٹھنے کے لیے کیا بنا کے انہوں نے مسجد زرار اس کو قرآن دیا، وہاں جا کے سب ان کی سیٹنگ چلتی. ساتھ میں رہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اندر سے حضور کی کاٹ کرتے تھے، اوپر سے ساتھ اندر سے کاٹ دسترخوان کے حضور کے سفروں میں حضور کے ساتھ میں، اور جہاں موقع ملتا وہ حضور کو نقصان پہنچاتے، اللہ کے دین کو نقصان پہنچاتے. یہ منافق تھے. انہوں نے اسپیشل جگہ بنائی جس کو قرآن مجید زرار کا. اب جہاں وہاں جا کے مشورے کیا کرتے ہیں. اور اچھی بات کی، اللہ کے نبی کو بلایا افتتاح کے لیے اس مسجد کی، اس گارڈن کے لیے، آؤ ہماری مسجد کا افتتاح ہے. آپ نے ڈیٹ دے دی، جب ڈیٹ دی اور آپ نکلے مشورے کے افتتاح کو، مسجد کے افتتاح کے لیے، اوپننگ کے لیے، اور گارڈن کے لیے، اللہ نے فوراً قرآن کی آیت اتاری، لا تقم فیہ ابدا، خبردار قدم نہیں رکھیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے آپ اس مسجد کے اندر. اس کی بنیاد بتائی، انتشار، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، گروپ بازی، پلٹی بلٹی کے لیے وہ جگہ بنائیے، آپ جائیں گے نہیں اس کو، وہاں پر کبھی بھی نہیں جائیں گے اندر. بس کیا تھا، اللہ کے نبی نے چند نوجوانوں کو جاؤ مسجد کو لگاؤ انگار، وہ انگار لگا دیا، وہ مسجد کو جلا دیا. جتنے وہاں چودھری بیٹھے تھے وہ گھنٹہ سب مسجد چھوڑ کے بھاگے. اللہ کے نبی صحابی سے کہنے کو خالی جگہ ہے، تم اپنا وہاں مکان بنا. وہ فرماتے جتنے سال میں رہا وہاں مکان بنا کر میرے کو کوئی بچے پیدا نہیں ہوئے، ایسی فرصت کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کے اندر انڈوں پر روٹی مٹائی تو سارے انڈے گندے نکلے، کوئی انڈے سے چوزا پیدا نہیں ہوا. انتشار کی نوسط نہیں، میرے گھر کے اندر کسی پرندے نے گھونسلہ دیا، یہ نوسط سب انتشار ہے. تو اللہ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب کوئی مشورے سے کسی ایک نتیجے پر پہنچو، اس نتیجے کو ہمارے حوالے کر دو. کیا مطلب؟ کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ کی ذات پر چلے. کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ کی ذات پر چلے. جیسے کہ مشورے پرانی جس سے کچھ ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی. ہاں ہماری نگاہ ہر وقت اللہ کی ذات پر چلے. اللہ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تم مشورے سے کوئی ایک فیصلے پر پہنچ گئے نا، اب اس فیصلے کو ہمارے حوالے کرو. کیا مطلب؟ ہماری تمہاری نگاہ اللہ کی ذات پر چلے. جتنا ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، اور جو رہا اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، جتنا ہوا اللہ کے کرنے سے کرنے والی ذات اللہ کی. قرآن میں کیا ہوا؟ نگاہ صحابہ کی ہٹ گئی اللہ کی ذات سے. ارے میجورٹی ہے ہمارے پاس، سامان ہے ہمارے پاس میں، ول پاور ہے ہمارے پاس میں. اس سے پہلے کے مقابلے میں ہم تو آٹے میں نمک کی طرح تھے، اور اس وقت تو ہماری میجورٹی، ہماری اکثریت ہے. ہم تو سامنے والی پارٹی کو پیس ڈالیں گے، دبا ڈالیں گے ان کو، تو دبا دیں گے ان کو. نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹی اور اپنی اکثریت، اپنی میجورٹی، اپنے مشورے، اپنے ساز و سامان پر پہنچی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جتھے میں، اس مجمع میں ہیں، اس جماعت میں ہیں. اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا کہ ہمارے نبی ہماری مدد آئے گی. لیکن جب کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹی، اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان اپنی مدد کو روک لیا. اس کی بھی مدد روک گئی زمین اور آسمان کے درمیان، اور جہاں مدد روکی صحابہ کے قدم اٹھ گئے، ہم نے لگے میدان چھوڑ کر صحابہ.
حضور کو بیچ مجدار میں بیار و مددگار چھوڑ دیا. اب اللہ کے نبی نے درکار اللہ کی مدد کی طرف متوجہ کیا. اب ان کی سمجھ میں آیا ہماری عقل مندی ہوشیاریوں سے اسکیم سے پلان سے مشورے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی. ایک موقع پر اللہ نے مٹی اٹھا کر پھینکوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اٹھاؤ مٹی اور پھینکو اوپر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر پھینکی دشمنوں کی طرف. وہ مٹی ایک بڑا مجمع تھا، ہوگا ان کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے. لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک مٹی اٹھا کر آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو آپ نے پھینکی تھی. آپ کے مٹی کو پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلا کرنے والی ذات پر اللہ کی. یہ تو مقصد ہے دعوت کا کہ آدمی کے اندر کا وجدان بنے. اس سے آگے چلیے. سیدنا یوسف نبی علیہ السلام ایک جملہ زبان سیکھا، اس کو نہیں طرف بھی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. اللہ کو یہ بات اچھی بھی لگی کہ یوسف سارے بھائیوں سے ہم نے تم کو نجات دی، ان کے ظلموں سے تم کو ہم نے چھٹکارا دلایا، انہوں نے تم کو کنویں میں ڈال دیا تھا. پھر آگے چل کر جب تم مصر کے بازار میں لائے گئے بیچنے کے لیے، عزیز مصر کے دل میں ہم نے تمہاری محبت ڈالی جو تم کو بڑی قیمت دے کر خریدے. اس طرح بھائیوں کے ظلم سے ہم نے تم کو نجات دی اور سیدھا وی آئی پی ٹریٹمنٹ تم کو دیا، شاہی محل کے اندر تمہارا ٹھکانہ بنا دیا. جب یوسف آرام سے رہو، بھائیوں کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی تم کو مارے گا نہیں، کوئی تم کو ڈانٹے گا نہیں، ہم نے اطمینان کے ساتھ رہو شاہی محل کے اندر. اور اے یوسف جب اس محل میں تم پلے بڑے جوان ہو گئے اور زلیخا نے جب تم سے اپنا مطلب پورا کروانا چاہا، وہ تم پر عاشق ہو گئی، تم سے اپنا مطلب پورا کروانا جب وہ چاہ رہی تھی تو یوسف وہاں بھی ہم نے تمہاری عصمت کو داغدار ہونے نہیں دیا، ہمیں تمہاری حفاظت کی، عصمت کی، عزت کی آبرو کی، وہاں بھی تم کو داخل ہونے نہیں دیا. جب اس نے ڈوڈے ڈالے تم پر پیچھا کیا اس نے، تب بھی تم نے تمہاری عصمت کی، ہم نے وہاں حفاظت کی. اور یوسف تمہیں نے تو کہا تھا حق السجن، اے اللہ جس کام کی طرف یہ میرے کو بلا رہی ہے، مجھے کہا ارے اس سے تو اچھا اپنا قید خانہ جیل اچھا بولے، یہاں تو ایمان پہ ڈالے پڑے، عزت پہ ڈاکے ڈالے جاتے، کیا فائدے کا یہ شاہی محل میں ٹکنے، یہ شاہی گھرانہ، یہ شاہی خاندان، یہ شاہی خانے، یہ کیا کام کیا اپنے؟ یہاں تو ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان کی سلامتی مشکل ہے، یہ تو ڈاکہ ڈال رہی ہے ایمان پر. حق السجن ہے اللہ، میں تو جیل کو پسند کرتا ہوں یہ شاہی محل میں ٹکنے سے. اللہ نے کہا یوسف تمہاری چاہت پر ہم نے تم کو یہاں سے نکال کے جیل خانے میں ڈالا، اب تمہارا وہاں سے نکلنے کے لیے جی چاہا تو تم نے ہمارے غیر کے سامنے فریاد کیوں کی؟ کیونکہ آپ نے ساتھی کو اس کو میرا اپنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ سارا کان کو زلیخا کا تھا. یوسف کی کیا کرتی تھی؟ کیوں ڈالا یوسف کو قید خانے کے اندر؟ اللہ کو بات پسند نہیں آئی کہ اپنے ساتھی کو تم نے کہا کہ بادشاہ سے ہمارا ذکر کرنا، اس کو نہیں ذرا ہمارے غیر کے سامنے فریاد کیوں کی؟ یوسف ہم تمہاری قید کو اور بڑھاتے ہیں، جس کو کہا تھا بادشاہ سے تذکرہ کرنا وہ بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی قید اور بڑھ گئی. بات سمجھے؟ بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں دو ساتھیوں نے خواب دیکھا قید کے اندر جیل خانے میں، ایک کے سر پر روٹی کا ٹوکرا ہے، پرندوں سے روٹیاں اڑا کے، دوسرے نے دیکھا اس کی بوٹیوں کو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہے انگوروں کے رس کو نچوڑ رہا ہے. دو مختلف خواب تھے. قید کے دو ساتھی جیل کے، یوسف علیہ السلام دونوں نے خواب دیکھا. صبح اٹھنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھائی یوسف بڑے آدمی دیکھتے تم ہم کو، ہمارے ساتھ کی تعریف بتاؤ. ایک سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے دیکھا اس کے سر پر روٹی کا ٹکڑا، پرندوں سے روٹیاں، اس سے پہلے اللہ کے بندے تیرے کو سولی میں لٹکایا جائے گا اور تیرے پرندے جو تیرے روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھائیں گے تیرے خواب کی تعریف. اور دوسرے سے کہا جو انگور نہیں چھوڑا تو کہ اللہ کے بندے تو بہت جلدی دیر سے چھوٹ جائے گا، اور چھوٹنے کے بعد تو بادشاہ کی خدمت میں کہ صبح شام بادشاہ کو تیرے ذمہ شراب پلانے کی ڈیوٹی ہوگی، تو شراب پلانے کی خدمت انجام دے گا بادشاہ کو. تو جو جیل سے چھوٹنے والا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ تو جائے گا نا تو ذرا بادشاہ کو یاد دلانا، سارا کان کو جلے کا تھا وہ اس نے پیچھے کیا، دودھ کے دودھ پانی کے پانی سب کے سامنے ہو گیا. بچے نے گواہی دی، چھوٹے کے بچے نے ان کا نا کمی سے خود دن اوپر فصل تھا تو نے کہا کہ وہ ان کا نا کمی سے خود دن اوپر پتہ ہے بات وہ اپنے ساتھ تھی، سب کو سامنے آ گیا کلیئر کہ کمی سے اگر یوسف کا آگے سے پکڑے تو یوسف جھوٹے دھلے کا سچی، اور کرتا اگر یوسف کا پیچھے سے پٹا ہو تو یوسف کرتے دھلے کا جھوٹی. اب جو دوڑ لگائی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے تو یہ پیچھے بھاگی تو یوسف کو ہاتھ میں لے یوسف کو کرتا ہاتھ لگ گیا اور وہ کرتا ہاتھ میں آ گیا اور یوسف آگے تو کرتا پیچھے سے پڑ گیا. یوسف کو پتا بھی میرا کرتا پڑا تو کا سب کے سامنے کلیئر ہو چکا کیونکہ یوسف کو قید خانے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا بادشاہ سے میرا ذکر کر کیا قرآن یوسف کو قید. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یوسف ظالم بھائیوں سے ہم نے تم کو نجات دلائی، اس طرح سے ہم نے تم کو بادشاہ کے دربار میں محل میں پہنچایا. اب جب تم جوان ہو گئے
اور زلیخا نے تم سے اپنا مطلب پورا کروانا چاہا تو وہاں پہ ہم نے تمہاری حفاظت کی اور تم نے کہا اللہ میں قید خانے کو پسند کرتا ہوں تو میں نے تم کو یہاں سے نکال کر قید خانے میں تم کو رکھا. اب جب تمہارا قید خانے سے جیل سے نکلنے کا جی چاہا تم نے ہمارے غیب کے سامنے فریاد کیوں کی؟ جاؤ ہم تمہاری سزا کو تمہاری قید کو اور بنا دیتے. تو جس کو کہا تھا نا بادشاہ سے کہنا وہ تو بیچارہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کی قید بڑھ گئی. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے آگے چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ کو امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے. اما جان مائی صدیقہ فرماتے ہیں حضور نے کبھی زندگی میں 200 پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا. آپ کا حال یہ منہ کی وجہ سے چہرہ اترا ہوا، چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا. آپ اپنے مکان کی دیوار سے تیل لگا کے تشریف فرمائے. جبرائیل صاحب السلام حاضر خدمت ہوئے، آ کر سلام کیا، اللہ کا سلام پہنچا اور کیا سنا سر کیا بات ہے، میں آپ کو غمگین دیکھ رہا، کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے، کوئی پریشانی، بات کیا ہے؟ آپ کا چہرہ اترا ہو. بے اختیار اللہ کے نبی کی زبان سے یہ نکل کر گئے جبرائیل کیا بتاؤں تمہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کا فاقہ. حضور پاک سیاست فرماتے میرا اتنا کہنا تھا کہ میں نے ایک بھیانک قسم کی زوردار چیخ سنی، آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. اور آپ فرماتے میں تو سمجھا شاید قیامت قائم ہوگی. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کی آواز کیسی؟ تو جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرافیل کے آسمان سے زمین پر اترنے کی آواز اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے. آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ اسرافیل حاضر خدمت ہوئے، آ کر سلام کیا، اللہ کا سلام پہنچایا اور پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ پوچھو ہمارے نبی سے کون سی نبوت چاہیے آپ کو؟ بادشاہ بن ہم دینے کے لیے تیار ہیں. نبی جی سن لیجیے یہ مکے کے پہاڑ ہیں، ہم ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں گے. آپ جہاں تشریف لے جائیں گے یہ پہاڑ وہاں پر آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ جتنا چاہے اس میں سے استعمال کروا لیں. کون سی نبوت چاہیے آپ کو؟ بادشاہ والی یا فقر اور فاتح والی؟ بھوک اور پیاس اور تنگی اور تکلیف والی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل سے مشورہ کیا اور پھر کہا کہ بھائی صاحب میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا رب میرے کو کوئی نعمت عطا کرے، کوئی چیز کھانے کی دے تو میں اس رب کی نعمت کو استعمال کر کے اس کا شکر گزار بندہ بنوں. اور جب اوپر ہاتھ آئے، تنگی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، فاقہ آئے تو میں صبر کے ذریعے اس کو یاد کروں کہ میں اس کا صبر کرنے والا بندہ بنوں. اس پر شاکر صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو آپ سن لیجیے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خبردار پھر تو آپ اپنی باتیں کا تذکرہ آئندہ ہمارے امت کسی سے نہ کرتا. اس سے کیا باتیں کا تذکرہ جبرائیل سے؟ کون ہے جبرائیل؟ کیا حیثیت ہے جبرائیل کی؟ یہ مخلوق کے مخلوق ہمارے حکومت والا زمین پر یہ پڑھ نہیں مان سکتا. آپ نے اپنی باتیں کا تذکرہ مخلوق کے سامنے کیسے کیا؟ وہ کی بخاری سے کہتے آج تو کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ کی ذات سے رکھتی جا رہی ہے. ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، نہیں جو کچھ کیا ہمارے اللہ نے کیا. تو مقصد کیا اس کام کا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ کی ذات پر رکھے. پھر سے آگے میرے بزرگوں یہ ہمارا عملہ اپنے معاملات کو آئینے کی طرح صاف شفاف کرے. دیکھو بزرگوں برا مت پانا ہمارے صاحب رحمۃ اللہ نے فرما کرتے تھے ایک ٹوپی اپنے کو یہ تبدیل نے پہنائی ہے، ٹوپی پہن کے اپنے کو لوگوں کو دھوکہ نہیں پہنانا ہے، جب لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے. لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ہمارے نمبر کے بیان، وہ ہماری لمبی داڑھی، وہ ہمارا چھپا، وہ ہمارا ساپا، ہمارا رسوا، ایسے بہت بھاری آدمی. اب اس نے کیا اس کے ساتھ دھوکے بازی کا کام کی حفاظت مولانا فرماتے تھے. تم ایسی کرو جو شریف آپ اپنی غیر شادی شدہ لڑکی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس سے زیادہ ہم دعوت کے کام کی حفاظت کریں. شریف لڑکی پر زنا کی تہمت لگی تھی تو کوئی تیار ہو کے نکاح کرنے کے لیے کان کھول کر سنو میرے بزرگ کو 10 پیسے کسی کا کاغذ ہم نے دبائے نا اور قیامت کے 700 مقبول لے کر اس کو دینا پڑے گی. کہاں سے لائیں گے 700؟ ایک نیچے کا ٹھکانا نہیں، قبول ہوتی کہ نہیں 700 کہاں سے لاؤ گے؟ ایک بارش کسی کی زمین دبائی لوگ بالکل پراپرٹی کھڑک پڑ جاتے. سالم باپ مر گیا، پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے، اسی لیے ابھی نہ بیٹا میرے بزرگ کو اپنے بھائیوں کا، اپنے بیوہ بہن کا حق تک نہیں دیتا. بہن کہیے بابا میرے کو تیرے 10 پیسے نہ کو نہیں مانگتا، تیرے 10 پیسے سنت شریعت سے اللہ رسول کا جو بنتا ہے میرے کو میرا دے دے. بہن کو کہتا ہے 20 لاکھ روپے تیری شادی میں خرچ کی، شرم آتی تیرے کو حق مانگنے کی؟ کائے کا حق مانگتی ہے؟ اے اللہ فرمایا 10 پیسے دبائے نا 700 مقبول لے کے دینے پڑیں گے. ایک لکھے کا ٹھکانے میں کہاں سے لاؤ گے 700؟ ایک بار زمین کسی کی دبائے یا اسے ایک بارش کی مکان نہیں بنتا، دکان نہیں چلتی، اس میں گھر نہیں بنتا، کھیتی نہیں ہو سکتی. ایک بارش کسی کی زمین دبائی قیامت میں 7 زمین اور آسمان کا توق بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا. جو دیکھے گا کہ اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہ کوئی بڑا مہاپاپی لگتا ہے. اللہ نے اس کو اتنی بڑی سزا دی. ہمارا یہ معاملہ ایک دم کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور کوئی مائیکل ہمارے ساتھی پر 10 پیسے کا دعویٰ نہ کرے. کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں.
5 लाख लेकर गए थे हमारे के बोले दीपावली दशहरा बाड़वा लगन सारा सब फेल हो गया बोले मार्केट से माल उठाया बोले अब पेमेंट करना है बोले 3 महीने की क्रेडिट थी बोले 6 महीने 8 महीने हो गए अब वो पार्टी बार बार आ रही बोले पापा पैसे तो दादी फोन बंद कर दिया फोन का नंबर बंद कर दिया दुकान बंद करके बैठे सामने वाले का पेमेंट करना इसके लिए ये कौन सी तबलीग है फोन का नंबर चेंज करने वाले फोन नहीं उठा रहा उस पर तो पैसे दे रहे ये कौन सी तबलीग है ये धोखा पहन के लोगों को धोखा पिलाने वाली तबलीग को तबलीग कहते कलम के धब्बा ये तबलीग के नाम पर तो काम को बदनाम कर रहा है तो दावत के तवे पर अपनी रोटी सेक रहा है हम तो ऐसी हिफाजत करे काम कोई मायने का नहीं बचेगा दावा नहीं बोले हमारे पास आकर बोले आया उसने मेरे दुकान के सामने बोले मुंबई स्टेशन के सामने मारवाड़ी की बोले बनिए की उसकी दुकान है ज्वेलरी की और वो 2 जगह पे बैठ से पैसे देता है कुछ क्या बोले ये साल का पूरा दीपावली पाड़वा दशहरा लगनसारा सब फेल हो गया बोले रमजान भी फेल गया बोले लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस तो बोले मैं सोच रहा कि वो बनिया जो है ना वो मारवाड़ी ज्वेलर्स वो 5 लाख रुपए उसे 2% पे ले लूँ अब जिस साथी के पास गया मशवरे के लिए उसने कहा पापा यार हम तेरे साथी तूने हमको तबलीग में नाड़ी पालना सिखाया तेरी वजह से हम गंदे माहौल से निकल कर मस्जिद के माहौल में आने वाले बने हम तेरे साथी हम तेरे को साथ में तो दूसरा को 10 लाख पड़े हुए मेरे पास लेके जा 5% के पास ले जा 4 से 8 महीने जब तेरी जरूरत पूरी हो जाए मेरे को लाकर वापस दे देना तो बैंक से सूद से पैसा क्यों देता है हम तेरे कब कमाएंगे बोले मैंने उसको 5 लाख दिए बोले मौलाना 4 सालों के बेटी का नाम नहीं देता दूंगा कमा के दूंगा भाग के जाकर के बोला नहीं देता बोला क्या ये कौन सी तबलीग है लोगों को धोखा देने वाली बोले मौलाना नहीं आया बोले मेरे पास वो लेटर कि बाबा काय का लेटर बोले इंग्लिश में आता पढ़ना अंग्रेजी बोले ये थोड़ा नोटिस है कि मानी के मकान में नोटिस होती काय की नोटिस है बोले वो ओसा के अंदर एक फ्लैट में बोले मैं किराए से रहता 50 साल से और वो मालिक के मकान में नोटिस थी खाली था तो बोले किसका मकान है बोले तेरा है क्या बोले नहीं बोले मालिक का है जब तो 50 साल से करो तो 100 साल से वो मालिक का है तो उसका हक बनता है तो उसको वापस करो अरे मैं कहा ना बोला बोले मैं देने के लिए तैयार हूँ मैं देने के लिए तैयार हूँ बोले लेकिन ये अचानक 2 महीने में कहाँ जाऊँगा बोले मेरे घर में जवान बहने हैं मेरी अपनी जवान बच्चियाँ हैं मेरे बूढ़े माँ बाप छोटे छोटे बच्चे घर में अब 2 महीने में कैसा होगा समझ नहीं आ रहा है बोले क्या करूँ अरे बोले इतना टेंशन लेना मोबाइल स्टेशन के पास अमृत नगर है ना बोले सोसाइटी के अंदर बोले मेरा 2000 BHK का 3 BHK का फ्लैट है बोले 2000 स्क्वायर फीट का मैं किसी को रेंट से भी नहीं देता बोले लेकिन तू ले जाओ बोले हम तेरे साथ ही तेरे काम आएंगे तो किसके काम आएंगे रेंट भी मत दे तू किराया भी मत दे लाइट बिल भी मैं दूंगा यार बोले तो अभी टेंशन में है अरे को देता बोले हम पानी का बिल और वो टैक्स सब मैं दूंगा 6-8 महीने जब तक इंतजाम हो जाए ना फ्लैट खाली करके चाबी मेरे को और ना 5 साल हो गए निकलने का नाम ले रहा भाइयों में झगड़े शुरू हुए आए को दिया था तूने क्या जरूरत है तेरे को देने की ये कौन सी तबलीग है मेरे बुजुर्गों को धोखा दिलाने वाली धोखा देने वाली इसको तबलीग कहते मैं कह रहा हूँ हमारा सामने कोई 10 बजे आपके साथी पे दावा नहीं है इसके अल्लाह के वास्ते मेरे बुजुर्गों काम को हम अपने पेट भरने का जरिया न बनाओ चाहतों को पूरा करने का जरिया न बनाओ क्या मुझे अल्लाह के पास में अगर यही सब अपने जुगाड़ कर दिया है तबलीग के रास्ते से इससे तबलीग के दौरे पर रोके नहीं अपना आइडेंटिटी ना आधार कार्ड ये कहीं इस्तेमाल होने मत दो उसको तबलीग का आधार सब मेरी तुम्हारा आधार मेरा तुम्हारा शनाख्त तबलीग है इसकी हिफाजत करो इसके आगे में इससे अपना उलूना सीधा करो आज मदद अल्लाह करना लिखा पड़ी घर में बच्चा और यह थप्पड़ नजर पड़ी हड्डी कमरा पूछा नहीं किसका बच्चा है कहाँ से आ गए कौन है ये बच्चा मालूम अब्दुल्ला तो उनके बेटा बोले अब्बा ये मेरा बेटा तुम्हारा पोतरा मेरा पोतरा वैसे कैसे हो गया हड्डी कमरा वो बाप को बेटे को बाप से बात करने का मौका मिला बात पकड़ नहीं देते